وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین الامام المنتظر والحجت الثانی عشر. اللہم عجل فرجہ وقرب زمانہ وکسر انصارہ واہلک اعداءہ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لاسٹ نائٹ کوشچن آنسر سیشن بہت بڑا ہو گیا تھا، مور دین 2 hours، جس کی وجہ سے بہت کچھ ایسی باتیں جو میں مجلس میں پڑھنے والا تھا وہ رہ گئی. مجلس کوشچن آنسر کے بعد پھر ہم نے مسائل پڑھ کے مجلس تو مکمل کر لی، لیکن ایک ذرا سا ڈس بیلنس ہو گئی مجلس. کوشچن آنسر بہت زیادہ، مجلس بہت کم. تو آج پھر کوشچن آنسر کا سیشن بہت مختصر بھی ہے اور اس طرح کا نہیں جیسے کل ہوا تھا. کچھ سوالات میرے پاس آئے ہیں اور کچھ سوالات پہلے سے میرے ذہن میں تھے، انہیں مجلس کا پارٹ بنا کے میں پیش کروں گا تاکہ جنہیں Q&A سیشن سے انٹرسٹ نہیں، ان کے لیے بھی آج کی مجلس جو بہرحال ایک بہت ہی اہم مجلس ہے، ایک امام معصوم کی شہادت کی مجلس ہے، اور ایسا امام معصوم کہ جس کا بیٹا ہمارے زمانے کا امام ہے، یعنی آج ہمارے امام زمانہ یتیم ہوئے. اس اعتبار سے آج کی مجلس میں Q&A کے بدلے میں جو مجلس کا اسٹائل ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. مگر ایک پرابلم اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات شب جمعہ ہے اور میرے اس اسٹے میں اونلی شب جمعہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 دن میں 2 شب جمعہ آ جاتی، 8 دن میں 2 شب جمعہ آ جاتی. تو ایک شب جمعہ اگر ہم موضوع پہ نہ رہیں، اگلے شب جمعہ پہ وہ ٹاپک آ جاتا. کیا مطلب اس کا؟ شب جمعہ کا اپنا ایک ٹاپک اسلام نے دیا. ہر سال میں آپ کو جب کبھی شب جمعہ آتی ہے یاد دلاتا ہوں، شب جمعہ دعا کی رات ہے، شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات ہے، شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات. یہ 3 باتیں ویسے ہی جمع ہوئیں. شہادت کی رات ہے، چوتھی یہ بات بھی آ گئی، اور 5ویں بات میں نے کل کے مصائب میں بہرحال تھوڑا بہت کور کر دی کہ پراپر طریقے سے تو انسان ساری زندگی حسین کا ماتم کرتا ہے، لیکن سسٹم اسلام نے بتایا کہ اس تاریخ کو پھر سوگ بڑھا دو. تو کل یہ بات آ گئی کہ عزاداری اور ماتم کی کتنی اہمیت ہے. کل کا آخری جملہ اور آج کی مجلس اسٹارٹ. جو زینب کبریٰ کا پیغام، میسج، مومن بھوکا رہ سکتا ہے، مومن پیاسا رہ سکتا، بغیر ماتم کے نہیں رہ سکتا. یہ 2 مہینے 8 دن ہم نے آقا حسین کا ماتم کیا، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، لیکن جتنی ہماری کیپیسٹی تھی ہم نے یہ ماتم کیا. اور اللہ سے یہی دعا کہ اللہ ہم میں سے جتنوں کو اگلے سال زندگی دے گا دوبارہ اسی انداز سے صف اعضاء پہ بیٹھیں گے. اور اگر اس دوران ہم مر گئے تو جہاں جائیں گے مرنے کے بعد وہاں بھی آقا حسین کا نام و ماتم لے کے جائیں گے. وہ تمام مومنین، وہ تمام مومنات جنہوں نے آقا حسین کی صف اعضاء بچھانے میں کسی طرح سے کوئی تعاون کیا. دیکھیں مجلس کے انتظامات میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. ٹرسٹیز، امام باڑہ رن کرنے والے، صف اعضاء بچھانے والے، ویکیوم کے ذریعے صفائی کرنے والے، امام کے نام پہ نظر و نیاز کا انتظام کرنے والے، اسے سرو کرنے والے، اسے پکانے والے، ڈونرز، اور صف اعضاء پہ آ کے بیٹھنے والے. یہ پورا ٹیم ورک ہے. تو اللہ ان سب کے اس عمل کو یقیناً قبول کرے گا، کیونکہ ان کو خود دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں.
ایک بیوی ہے کہ جو بال کھول کے اپنے بیٹے اور اپنے لال کے عزاداروں کے لیے دعا کر رہی ہے. 2 مہینے 8 دن محنت کے بعد اگر مختصر سی دعائے فاطمہ آپ کو مل گئی تو سمجھیے کہ بیڑا پار ہے، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. اب مزید اگر اتنے سارے ٹاپکس نہ ہوتے آج تو میں اس جملے کو آگے بڑھاتا، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس آیت نے مسلمانوں میں ایک پرابلم پیدا کر دی. آیتیں نازل ہوتی ہے پرابلم دور کرنے کے لیے، یہ آیت نے مسلمانوں میں ایک پرابلم پیدا کر دیا. سورہ ہجر کی آیت ہے، سورہ نمبر 1515، اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے حبیب ہم نے تمہیں دیا. We gave you، ہم نے تمہیں دیا. یہ قرآن نے کہا سب ہر ایک کو اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن یہاں پر پیغمبر سے کہا کہ ہم نے تمہیں دی ہیں 2 چیزیں، سبعاً من المثانی والقرآن العظیم. ایک تو ہم نے تمہیں قرآن عظیم دیا، وہ بعد میں کہا. اس سے پہلے 7، وہ 7 7. یہاں تو مجھے کچھ چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو گلف میں میری مجلسیں سن چکے ہیں، وہاں پہ رہ چکے ہیں، تو ہر ایک کو پتا ہے کہ 7 معنی 7. خمسہ زیادہ مشہور ہے، 5 ہمارے عقیدے کے اعتبار سے بھی، اور دبئی اور سعودی عرب میں ڈالر اسٹور کو 5 ریال کہتے ہیں. کل شے 5، 5 ریال ہر چیز لے جاؤ. اس کے بعد ہے 7 یعنی 7. مگر قرآن نے کہا کہ خالی 7 نہیں، من المثانی، ریپیٹ کر کے، ثانی ثانی ثانی، 2 کر کے، یعنی 2 تو نہیں، ریپیٹ کر کے. اب مسلمانوں میں پرابلم پیدا ہوا کہ یہ قرآن تو سمجھ میں آ رہا، یہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو ریپیٹ کر کے دی گئیں، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ الحمد کے سورے کو میجورٹی آف مسلمین قرآن کا پارٹ نہیں سمجھتی. کہتی ہے کہ الحمد قرآن نہیں. اچھا، قرآن کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سورہ بھی الحمد. آج ہی آپ مثلا یہ مرحوم منہاس علی کے موت کی خبر سے لے کر ابھی شب جمعہ نماز وحشت تک کتنی بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اور واجب و سنت نماز تو ہے. سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سورہ الحمد. مگر اس آیت کی وجہ سے ریزن سمجھیے، جب مسلمان کہتے ہیں کہ الحمد قرآن نہیں ہے تو وجہ کیا؟ یہ آیت. کہا کہ الحمد ہی ہم کو وہ نظر آ رہا ہے، اللہ کا گفٹ، جس میں 7 آیتیں اور 2 دفعہ نازل ہوا. یہ جو کہا نا ریپیٹ، کہا ایک بار مکے میں آیا ہے، ایک بار مدینے میں آیا. بعض علماء نے کہا، ہمارے علماء نہیں، بعض نے کہا کہ نہیں، الحمد 7 آیتیں ہیں، اور 2 کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز میں الحمد کو کم از کم 2 مرتبہ پڑھنا. تو الحمد ہی ان کے خیال میں یہ آیت کا پہلا پارٹ ہے، سبعاً من المثانی، 7 جو ریپیٹ ہوئے. تو اب اگر آیت کا یہ مطلب نکالیں، انٹرپریٹیشن کریں، تفسیر کریں، تو اب ترجمہ کیا بنا کہ ہم نے تمہیں الحمد دیا ہے اور قرآن دیا. اس کا مطلب الحمد قرآن نہیں. جب رسول سے یہ کہا جائے کہ تمہیں ہم نے الحمد دیا اور ہم نے تمہیں قرآن دیا، تو یہ 2 الگ چیزیں ہو گئی نا. تو الحمد قرآن نہیں. اس دلیل سے، قرآن کی اس آیت کی وجہ سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ الحمد قرآن نہیں. وہ قرآن کا ایک انٹروڈکشن ہے، اس میں پورے قرآن کے سمری آئی ہے. پورے قرآن کی سمری صرف ایک جملہ، اہدنا الصراط المستقیم. پورا قرآن صرف اس لیے نازل ہوا ہمیں صراط مستقیم پر چلا ہے. تو کہا کہ یہ سمری، اور انسان صراط مستقیم ایک ہی حالت میں چلے گا جب اللہ پر اس کا بلیو مکمل. تو الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، عقیدہ مضبوط کیا، صراط مستقیم. کہا یہ قرآن کی سمری ہے، یہ قرآن نہیں. جیسے آپ کوئی کتاب اٹھاتے ہیں تو شروع میں
ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، ایک پریفیس ہوتا ہے، ایک تعارف ہوتا ہے. وہ کتاب کا پارٹ نہیں ہے. کتاب شروع ہوتی ہے چیپٹر 1 سے. اب یہ قرآن نہیں. اور یہی ریزن ہے، یہی ریزن ہے قرآن کریم کے 30 پارے ہیں. نہ یہ رسول نے بنائے نہ یہ امام نے بنائے. سورہ رسول نے بنائے 114 114 پارے رسول نے نہیں بنائے، پارے امام نے نہیں بنائے، اللہ نے تو بنائی ہی نہیں. یہ تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے کہ قرآن 1 مہینے میں ختم کریں تو اس کو 30 ایکول پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دو. تو اب پارے بھی لوگوں نے خود بنائے ہیں اور پاروں کے نام بھی خود رکھیں. جب خود ہی بنائے تو نام تو خود رکھیں گے. ہاں سورہ اللہ کی طرف سے بن کے آئے، نام بھی وہاں سے آیا پارے. اب دیکھیے 30 میں سے 29 پاروں کا نام کیا ہے؟ کوئی نام نہیں. جو اس پارے کا پہلا ورڈ ہوتا وہی اس کا نام ہے. کوئی پراپر، کوئی سیٹ، کوئی فارمولا نہیں بنایا کہ نام کیسے رکھیں گے، کیونکہ خود مسلمانوں نے تقسیم کی کہ آسانی کے لیے ہر پارے کا پہلا لفظ اس کا نام. 30 پارہ اما یتساءلون، کیونکہ پہلی آیت یہی، پہلا لفظ یہی. 10واں پارہ وَاعْلَمُوا، جو یہ خمس کی آیت ہے. وَاعْلَمُوا پارے کا نام وَاعْلَمُوا ہے کیونکہ پہلا لفظ وَاعْلَمُوا. دوسرا پارہ سَيَقُول، نام یہ ہے کیونکہ پہلی آیت سے یقول ہے، لیکن یہ بہت اہم آیت ہے. ہر آیت اہم ہے لیکن آج کل تو بہت اہم. جو کل میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ جب کوئی وائے وائے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں بھاڑ میں جائے، مثلا یہ تو ایک جوک کا جملہ تھا. قرآن اس آیت میں یہی میسج دے رہا ہے. کون سی آیت؟ دوسرے پارے کی پہلی آیت جس پر دوسرے پارے کا نام بنا. کہہ کیا رہا؟ یہ آیت ہے کیا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، بے وقوف لوگ. یہ قرآن کا اسٹائل نہیں ہے. قرآن بہت ہی ریفائنڈ، پالشڈ، ادب، آداب اور تہذیب والی لینگویج استعمال کرتا ہے. مگر یہاں پہ کہا کہ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، یہ لوگوں نے قبلے سے اپنا ڈائریکشن کیوں چینج کیا؟ یہ کیا لائٹ چلی گئی ہے؟ خیر، تو پنکھا کیوں بند ہو گیا؟ کسی نے بند کیا؟ اچھا. تو خیر، قرآن نے کیا کہا؟ ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے. بے وقوف کا لفظ استعمال کیا. کن کے لیے؟ جو سوال کریں گے وائے. اللہ نے قبلہ کیوں چینج کیا؟ وائے. یہ سوال کریں گے لوگ. سوال کرنا ہر مومن کا حق تو ہے، لیکن پھر اس کو اگر بتا دیا جائے کہ یہ ایک لائن ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے اور یہ سوال نہیں کر سکتے، مومن خاموش ہو جاتا. مومن کی تعریف ہی وہی، جیسا اللہ کہے، جہاں بولنے کا کہے تو بولے گا، جہاں خاموش رہنے کا کہے خاموش رہے گا. ہماری حدیث کی اہم ترین کتاب کیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ، یا یہ کہیے کہ موسٹ اتھینٹک، کافی، اصول کافی جسے ہم لوگ کہتے ہیں. فل اتھینٹک تو ہمارے یہاں حدیث کی کوئی کتاب نہ ہے نہ ہو سکتی. اہل سنت کے یہاں ایک بخاری ہے پوری اتھینٹک اول سے آخر. ہمارے یہاں ایسی کوئی کتاب حدیث کی نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتی، پاسبل بھی نہیں. ایک ہی صورت میں پاسبل ہے، 11ویں امام کی سیرت کے اوپر کراس لگا دو، ان کی سیرت نہیں چاہیے، تب آپ کو حدیث کی ایسی کتاب ملے گی. یہ میں نے کیا کہا؟ یہ مجلس میں آگے چل کے آ رہا. لیکن جتنی کتابیں ہیں ان سب میں اتھینٹک. کافی کی پہلی حدیث کیا ہے؟ حدیث نمبر 1، لما خلق اللہ عز وجل العقل، جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا، عقل کو، اس سے کہا آگے آ، وہ آگے آ گئی. اس سے کہا پیچھے جا، وہ پیچھے چلی گئی. امام نے کہا یہ عقل کی ڈیفینیشن، جہاں اللہ کہے آگے آؤ آگے آ جائے، جہاں اللہ کہے پیچھے جاؤ پیچھے چلی جا. جہاں رک کے بحث کرنے لگے، آرگومنٹ کرنے لگے، یہ کس لیے ہے، وہ کس لیے ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، ویسا کیوں نہیں ہے، وہ عقل نہیں، وہ بے وقوفی. اب یہ تو بہت الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اگر کبھی پورا عشرہ پڑھنے کا چانس ملا کوئی سا بھی تو اس کی تفصیل میں جاؤں گا، کیونکہ آج کے یوتھ کو مطمئن کرنا بھی بہت مشکل، اور ان کی زبان پہ ہر مسئلہ شرعی سن کر
ایک جملہ آتا ہے وائے، ریزن کیا؟ وہ دشمنی میں نہیں کہتے، وہ مخالفت میں نہیں کہتے، انہیں کافر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جیسا ان کو ٹرین کیا یہاں کے ماحول ان کی زبان پہ آتا ہے، تو اس پہ الگ بحث ہوگی۔ بہرحال بتائیے دی کہ اصول کافی کی پہلی حدیث نے کہا عقل اسے کہتے، آرگومنٹ نہیں کرتی، حکم خدا کو فالو کرتی، آگے آؤ تو آگے آ جائے گی، پیچھے جاؤ تو پیچھے چلی جائے گی، اور جو ایسا نہ کرے تو سورہ سیکنڈ پارے کی پہلی آیت، اصول کافی کی پہلی حدیث سیکنڈ پارے کی پہلی آیت، قرآن نے کہا السفہاء، یہ بے وقوف لوگ ہیں جو وائے وائے کرتے ہیں، بس اب یہ اس سے زیادہ اس وقت بات نہیں کرنا، لیکن جب یہاں پہ بات آئی ہے تو ایک عقل کی جو ڈیفینیشن آئی ہے اس کو پھیلا لے۔ اللہ نے کہا آگے آؤ تو آگے آتی ہے، پیچھے جاؤ تو پیچھے جاتی ہے، یہ حکم خالی عقل کا نہیں، عقل جب رکھی جاتی ہے انسانی جسم میں، یہ کمپیوٹر ومپیوٹر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی چیز رکھی جاتی ہے نا، کوئی چپ ہوتی ہوگی، کوئی کارڈ ہوتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، پھر جیسا وہ اس کا پروگرام ہوتا ہے اس میں چلتا ہے کمپیوٹر۔ عقل جب رکھی گئی، کہاں رکھی گئی عقل؟ ہمارے اندر، جانور میں نہیں رکھی گئی، گائے میں نہیں ہے، بکری میں نہیں ہے، گدھے میں نہیں ہے، ہمارے اندر۔ تو جب ہمارے اندر اگر عقل رکھی گئی ہے تو ہم پورا کا پورا جو عقل کی تعریف ہے نا اس پہ عمل کریں گے، جو خدا کہے گا آنکھیں بند کر کے مانیں گے۔ جو بے وقوف آدمی بتا رہا ہے کہ بنانے والے میکینک نے اس میں عقل رکھنا وہ بھول گیا یا کسی وجہ سے نہیں رکھی۔ اب میں تو زیادہ کمپیوٹر کا آدمی نہیں ہوں، لوگوں کو پتا ہے کہ میں سیل فون کا بھی آدمی نہیں ہوں۔ سیل فون میں میں نے دیکھا، سیل فون کو چلانے کے لیے لوگ اس میں چپس لگاتے ہیں، اگر آپ وہ چپ لگانا بھول گئے وہ چلے گا ہی نہیں۔ $1000 کا ہو یا $2000 کا ہو، بیکار ہے نا، جب وہ کام نہیں کرے گا۔ تو اگر انسان میں اللہ عقل رکھنا بھول گیا، توبہ توبہ، نعوذ باللہ، غلط جملہ، عقل نہیں رکھی تو پھر وہ اپنی مرضی چلائے گی۔ کون؟ انسان۔ اسی لیے قرآن نے کہا بے وقوف ہے، باقی باتیں بعد میں۔ جب عقل ہمارے اندر گئی، یہ ایک مائکرو چپ اللہ نے لگا دی ہمارے اندر، پورا ہمارا باڈی ایسے ہی ہو جائے گا۔ آنکھ وہ دیکھے گی جو اللہ دکھائے گا، جو کہے گا بند کرو بند ہو جائے گی، کھولو تو کھل جائے گی۔ کان، زبان اور پورا جسم۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ چھوٹی سی بات سن لیجیے، یہ باتیں مجلس کے بیچ میں میرے ٹاپک میں آنا تھی، لیکن مجھے 2 دن کا بیڈ ایکسپیرینس ہے کہ مجلس بہت لمبی ہو جاتی ہے، ٹاپک میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتا۔ یہ چیزیں، یہ جو ابھی بات اب میں کہنے جا رہا ہوں یہ آئی۔ اب مثلا زبان کا کام ہی بولنا۔ آدمی کی تعریف لاجک میں یہ کی گئی ہے۔ لاجک ایک علم ہے، فلسفی کا چھوٹا بھائی۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، جو بولنا جانتا۔ اب یہ زبان کا کام بولنا، لیکن جہاں پہ اللہ نے روک دیا مت بولو، رک جائے گی، ورنہ یہ زبان کنٹرول سے باہر۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین کی آیت ہر ایک کو یاد ہوگی۔ عربی میں افواہ کسے کہتے ہیں؟ منہ کو۔ نختم کسے کہتے ہیں؟ سیل لگا دینا، لاک کر دینا۔ کہا قیامت کے دن ہم انسان کی زبان پہ سیل لگا دیں گے۔ ہر جگہ بولتا ہے نا، قیامت کے میدان کو بھی سمجھے گا کہ شاید ہمارا کوئی امام باڑہ یا مسجد ہے، خوب لڑائی جھگڑا کرو۔ یہ اتنی لمبی لمبی زبانیں دراز کرنے والے جو نہ مکے کو چھوڑے، نہ کربلا کو چھوڑے، نہ جعفری سینٹر کو چھوڑے، نہ رضویہ کے امام باڑے کو چھوڑے، یہ للو کتنی دیر کی ہے؟ قیامت میں باقاعدہ یہ نختمو ہے، مہر لگانا۔ وہاں بول کے دکھاؤ، ہاں وہاں بولو گے، زبان نہیں بولے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، وہاں ہاتھ اور پیر بولیں گے۔ الگ موضوع لیکن تھوڑا موت سے ریلیٹڈ۔ اب معصوم کی حدیث کہ 5 موقعوں پر اگر کوئی دنیاوی بات کرتا ہے تو جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آئے گا وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکے گا، کلمے سے بھی محروم ہو جائے گا۔ وہ وقت ہے بولنے کا جب موت کا فرشتہ آیا تو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتے ہوئے دنیا سے جائے۔ گھر والے پڑھوا بھی رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھے گا، یا تعالیٰ جل جو لسان ہو، اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی، بول نہیں پائے گی۔ جو 5 جگہوں پہ دنیاوی باتیں کرتا،
اسلام میں کمپلیٹ کوڈ آف پریکٹس، کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں کھانا ہے، کہاں فاقے کرنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کہاں اندھے بن جانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں رک جانا ہے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. کہاں 5 جگہیں. اب ذرا سنیے 5 جگہ. میں تو جعفری سینٹر میں آنے کے بعد ڈھونڈتا رہا، مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی. ہمارے یہاں کراچی کی مسجدوں میں یہ حدیث باقاعدہ طور پہ، جیسے یہ بینر ہے، یہ بینر ہے، یہ فریم ہے، اس طرح لکھ کے لگائی جاتی. اگرچہ پڑھتا کوئی بھی نہیں، اور اگر کوئی پڑھ بھی لیتا تو عمل کوئی نہیں کرتا. اس سے تو آپ بہتر ہیں، کہہ دیں گے قیامت میں کہ حدیث تو ہم نے دیکھی ہی نہیں کہیں، اس لیے عمل نہیں کیا. وہ تو زیادہ ڈبل سزا ملے گی. دیکھ بھی رہے ہیں. کہا 5 موقعوں پر. عند الاذان، جب اذان ہو رہی ہے خاموش. ہاں اگر کوئی اذان اور نماز سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے، صفیں ٹھیک کر لو، کون نماز پڑھائے گا، کیا کون پوری نماز پڑھے گا، وہاں تک تو پرمیشن ہے، وہ بھی بہتر ہے، وائٹ کرو، اذان ابھی ختم ہو جائے گی. لیکن عند الاذان، اذان کے وقت، وعند قراءۃ القرآن، جب قرآن کی قرأت ہو رہی. اب یہ تو بہت لمبا مسئلہ ہو جائے گا، آج کے اسلامی ماحول میں آپ چلے جائیے تو ہر وقت ہی قرآن کی قرأت ہوتی ہے. اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں اسلام زبان جیسی آزاد چیز، انسانی جسم میں سب سے زیادہ یہ آزاد زبان، جسے ہمارے یہاں یو پی کی عورتیں للو کہا کرتی تھی. للو بہت چلا کرتی. اور لوگوں کا ایک تجربہ ہے، میری کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں، کہ یہ جو مرچے لوگ کھاتے ہیں ان کی للو اور چلنے لگتی ہے. خیر تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن عند الاذان عند قراءۃ القرآن، اور اس کے بعد باقی جو چیزیں آ رہی ہیں. فی المسجد، اللہ کا گھر. آپ میرے گھر میں مہمان آئیں گے تو آپ ذرا میرا خیال کریں گے، اگر غصہ بھی آ رہا ہے تو کنٹرول کریں گے، کچھ بولنے کو دل بھی چاہ رہا ہے تو نہیں، مہمان ہے کسی کے. بلکہ ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں تو سمجھا کے لے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہاں جا رہے ہو، کسی اور کا گھر ہے، وہاں پہ بیہیو یور سیلف، سمجھا کے لے جاتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کا کوئی مینر نہیں، یہاں کے کوئی ایٹیکیٹس نہیں، یہاں کا کوئی پروٹوکول نہیں. لیکن یہ ایک الگ موضوع. اس کے بعد یہ ساری تینوں چیزیں الگ الگ ہیں نا. 2 چیزیں پھر ایک دوسرے سے ریلیٹڈ. عند التشییع، جب جنازے کے ساتھ جا رہے ہو، وہ وقت نہیں ہے دنیاوی باتوں کا، دنیا کی حلال اور جائز باتوں کا وقت بھی نہیں ہے. حرام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، حرام باتوں کا تو کبھی وقت نہیں آتا. جائز اور حلال باتوں کا بھی وقت نہیں. کون سا تمہارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے؟ پورا دن پڑا ہے، پورا سال پڑا. یہی موقع ملا ہے کہ مرنے والا کفن میں ملبوس اس منزل پہ جا رہا ہے جس کے لیے مولا نے کہا انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. مرنے والے جہاں تم جا رہے ہو ہم بھی وہیں آ رہے ہیں. تم ذرا جلدی پہنچ گئے، ہم تھوڑا پیچھے آ رہے ہیں. بھائی آپ 2 گاڑیاں یہاں سے نکلی، دونوں کو ایک ہی جگہ جانا، راستے میں کوئی ٹریفک سگنل آ گیا، وہ آگے نکل گئے، آپ پیچھے ہو گئے. آپ نے سیل فون اٹھایا، کہا گھبرانا نہیں، تم ذرا جلدی پہنچ جاؤ گے، کوئی بات نہیں، ہم تمہارے پیچھے پیچھے. قبر کا مردہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ جہاں میں گیا وہاں تمہیں بھی آنا ہے. ایک ہی راستہ ہے، دونوں کی ایک ہی منزل ہے. تو یہ تو اس پہ چھٹے امام کی تو ایک بہت اہم حدیث ہے جو کل Q&A کے جوک کی الٹی حدیث. کل Q&A میں ایک جوک آیا تھا نا، اب وہ امام نے ویسی ایک حدیث میسج ہم کو دیا. جو کیا آیا تھا گدھے کا، کہ وہ آدمی نے سوچا اگر میں گدھا ہوتا تو کہاں جاتا. وہ کل میں پڑھ چکا ہوں، آج شہادت کی رات. مگر چھٹے امام نے یہ کہا جب کوئی جنازہ نظر آئے اور یا نظر آئے خالی، تم سڑک پہ جا رہے ہو کہیں اور ایک میت نظر آ گئی، یا جنازے کے ساتھ جا رہے، یا جنازے پہ نماز پڑھ رہے، یا میت کو قبرستان میں دفن کر رہے، ہمیشہ ہی سمجھو وہ نہیں ہے تم. یہ تمہارا جنازہ، یہ تم پر نماز پڑھی جا رہی، یہ تم قبرستان میں پہنچائے گئے ہو، یہ تم قبر میں اتارے جا رہی ہو، تمہاری قبر بند ہو رہی. اور پھر قرآن نے کہا مرنے والا قبر میں گیا تو ایک جملہ کہے گا، یہ قرآن کی آیت ہے لعلی اعمل صالحا.
خدا بندہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، اب میرا وعدہ ہے بالکل شریف بن کے زندگی گزاروں گا، عمل صالح کروں گا. لیکن وہ جو قبر کا مردہ ہے اس کی تو یہ ریکویسٹ یا پٹیشن اللہ قبول نہیں کرے گا. امام نے کہا تم سمجھو کہ تم یہ جملہ کہہ رہے اور اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی جب تم زندہ قبرستان سے نکل کے آؤ، اور یہ سمجھو وعدہ کر کے آئے ہو خدا بندہ میں بالکل عمل صالح اور شرافت سے زندگی گزاروں گا. یہ ہے جنازے کے ساتھ جانا. چنانچہ اگر آدمی یہ ساری چیزیں سوچ رہا ہو تو اس کے پاس وقت ہے بولنے کا نہیں، اور اگر پھر بھی کوئی آدمی دنیاوی بات کر رہا ہے تو ٹھہر جائے. جو مولا کا جملہ ہے اس کے پاس ملک الموت ابھی آیا، ہمارے پاس 2 سال بعد آئے گا، 3 سال بعد آئے گا، 5 سال بعد آئے گا، 10 سال بعد آئے گا ضرور. یہ ملک الموت کا وعدہ. امام کی حدیث ہے کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی اور گھر والے روتے ہیں اور چیختے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، بیوی کہتی ہے ہائے میرا سہاگ، بچے کہتے ہیں ہائے ہماری یتیمی، تو ملک الموت جو روح لے کے جا رہا رک جاتا، پلٹ کے ان گھر والوں کو دیکھتا اور کہتا ہے فکر نہ کرو، آج اس کی روح لے جا رہا ہوں، 1 by 1 تم میں سے ہر ایک کی روح اسی طرح سے لے کے جاؤں گا، اپنا خیال کر لو. تو اب جب اپنا خیال کرو گے بولنے کا وقت کہاں ہوگا؟ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں نہ مرنے والے کی موت پہ کوئی دکھ ہے نہ اپنی موت کا کوئی احساس. امام نے کہا کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ ہمارے اردو زبان کا بدترین محاورہ. وَعِندَ الْقَبْرِسْتَان، اور قبرستان میں حدیث مکمل 5 جگہوں پہ بولنے والے کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. اذان، قرآن، مسجد، جنازے کو کندھا دینا اور قبرستان. اب یہ تو پوری ایک الگ مجلس بنتی جا رہی ہے، میرے پاس تو آج ٹائم ہی نہیں، یہ تمہید تھی. مگر کیا مطلب اس کا؟ کہ اپنے پورے جسم کو اللہ کے کنٹرول میں دینا. زبان بولے جہاں اللہ نے کہا ہے، زبان رک جائے جہاں اللہ نے روکا. اور یہ تو خیر پھر اس کی مثالوں کا وقت نہیں ہے. تو اب یہ سیقول سے یہ بات نکلی تھی کہ سیقول تو اللہ بتا رہے عقل کسے کہتے ہیں، جو میرا ہر حکم مانے. لیکن خود سیقول کی بات کہاں سے آ گئی؟ آج یہ بات آئی کہ ہر پارے کا نام اس کے پہلے ورڈ پر سوائے فرسٹ پارے کی. جو پہلا پارا اس کا نام ہونا چاہیے تھا الحمدو. وہ شروع ہو رہا ہے نا الحمدو سے. پہلا پارا الحمدو، وہ نام نہیں الف لام میم ہے. جو نیکسٹ سورہ نمبر 2، کیونکہ الحمد کو قرآن کا پارٹ ہی نہیں مانا. اور پارٹ نہ ماننے کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جب یہ آ گیا کہ قرآن الگ دیا گیا، 7 الگ دیے گئے، تو ان کو دنیا میں کہیں 7 نظر نہیں آ رہے کون ہے، تو کہا الحمد ہی ہوگا. جب الحمد 7 ہے تو وہ قرآن سے نکل گئے. ایک اور بھی ریزن ہے الحمد قرآن نہیں، کیونکہ الحمد جو ہے نا جب وہ قرآن مان لو گے تو جب الحمد پڑھو گے تو بسم اللہ بھی پڑھنا پڑے گی، بسم اللہ پڑھو گے تو بائے بسم اللہ بھی پڑھنا پڑے گی، بائے بسم اللہ پڑھنا پڑے گی تو نقطۂ تحت الباء بھی پڑھنا پڑے گا. اسی نقطۂ تحت الباء سے تو منہ موڑ کے بیٹھے ہیں کہ الحمد کو ہی نکال دو. یہ جملہ یاد رکھیے، یہ میری پوری ایک الگ مجلس ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے مختلف طرح کی مجلسیں پڑھنا نہیں آتی. میں کبھی کبھی سیمپل کے لیے اپنا تھوڑا مال آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں ہسٹری بھی پڑھ سکتا ہوں، میں یہ بھی پڑھ سکتا ہوں، میں تو ایسا تبرہ پڑھ سکتا ہوں کہ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا. لیکن میں اس ممبر پہ جو آتا ہوں تو آپ کی وجہ سے نہیں آتا ہوں. آپ نے مجھے بلایا ہو لیکن میں آپ کی وجہ سے نہیں آتا ہوں. میں آتا ہوں اللہ اور امام کی وجہ سے. انہوں نے ایک ذمہ داری دی کہ یہ پیغام پہنچانا، اس لیے میں اپنی بدنامی اور توہین برداشت کر کے یہ بات کرتا ہوں. لیکن ایک چھوٹا سا جملہ اور کہہ دوں، وہ بہت سیریس. اللہ نے الحمد کو ایک ایگزامپل بھی بنا دیا کہ دیکھو صرف نقطۂ با جو علی کی ذات ہے اس سے اتنی چڑ اور دشمنی کہ اس کی وجہ سے الحمد کو قرآن سے نکال دی.
اب اگر واقعاً علی کا نام قرآن میں آتا وہ سارے سورے قرآن سے نکال دیے جاتے. ہمیں سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ علی کی طرف اشارہ اتنا واضح ہے، تو کہا یہ سورہ ہی قرآن نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ اگر قرآن میں علی کا نام رکھ دیتا تو کیا ہوتا یہ کہ قرآن تورات اور انجیل اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی طرح سے بالکل چینج کر دی جاتی، وہ سارے سورے اور وہ ساری آیتیں نکال دی جاتی. اب اس پہ تفصیل کبھی اور. تو بات جو اصل مکمل ہو رہی ہے وہ اسی سیکوینس کے ساتھ کیا لنگ کو نکالا گیا. اور ریزن آپ نے 2-3 سن لی، مگر یہ تو تھے بدترین دشمن اہل بیت. لیکن ہر غیر شیعہ دشمن اہل بیت نہیں ہے، بڑے مولائی بھی ہیں، بڑے عقیدت مند بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مولا نے کہا وہ محبت بیکار ہے جو ہم سے کی جائے مگر دشمنوں سے نفرت نہ کی جائے. وہ کل رات جشن کا موضوع رہے گا، وہ دشمن کون ہے. خیر، تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اچھے اور خوش عقیدہ وہ بھی علم کو قرآن کا حصہ نہیں مان رہے. کیوں؟ یہ آیت پرابلم کر رہی ہے کہ بھئی 7 چیزیں ہیں کیا جو قرآن سے ہٹ کر ہیں اور قرآن کے برابر ہیں، بلکہ اتنی اہم ہے کہ وہ پہلے ہیں قرآن بعد میں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وہ ان کو نہیں مل رہی اور وہ بہت آسان ہے. پیغمبر نے اس کو بتا دیا. اور یاد رکھیے یہ جو پیغمبر نے بتایا نا وہی ہوا جو ابھی ایک مثال میں نے دی. لفظ بدل دیا، قرآن بدل جاتا. شاید آپ کے علم میں ہو کہ آل عمران کے سورے کو لکھوایا جا رہا تھا تو بدل کے کہا کہ ملتا جلتا ہے اس کو آل مروان کر دو. عمران و مروان شاعری میں ایک جیسا لگتا ہے نا قافیے میں، وہ الگ الگ واقعات ہیں، آج پڑھنے کا وقت نہیں ہے. تو اب پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ یہ آیت کی تفسیر کیا ہے. اب جو عام بھولے بھالے سمپل اور انوسنٹ ہمارے اہل سنت بھائی ہیں ان سے نفرت و دشمنی نہ کرے، البتہ ان کی جہالت پر ہم کو افسوس ہوتا. تو اب کیا ہوا کہ پیغمبر نے وضاحت کر دی. کہاں وضاحت کی؟ مشہور حدیث انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں. خدا نے کہا میں نے 2 چیزیں تمہیں دی ہیں، رسول نے کہا 2 چیزیں میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. واضح ہو گئی بات. وہاں بھی 2 چیزیں ملی، یہاں بھی 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ و عترتی. اب کیا ہوا؟ اہل سنت کے یہ حدیث آئی، لفظ عترت کو بدل کے سنتی کر دیا. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. یہ قرآن پہ ظلم ہوتا. ابھی کم از کم قرآن تو پروٹیکٹڈ ہے نا، ہر مسلمان مانتا ہے. تو اب آ جائیے خلاصے پر. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے تمہیں 7 عطا کیے 2 کر کے. اس سے مراد ہیں اہل بیت. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ 7 اہل بیت تو 7 نہیں، وہ تو 12 ہیں. 14 ہیں، جو مان لیں 14 معصوم 12 امام. اور قرآن کہہ رہا کہ ہم نے تمہیں 7 دیے ڈبل کر کے. 12 اماموں کے نام. یہ 12 امام کتنے ہیں؟ 12. ان کے نام کتنے ہیں؟ 7. نام 7 ہیں. 14 معصومین کو آپ گن لیجئے گا، میرے پاس گنوانے کا ٹائم نہیں ہے، گن لیجئے گا. وہی نام ریپیٹ ہوئے ہیں، ڈبل کر کے آئے. نام صرف 7 ہیں اور وہی نام ریپیٹ ہوئے ہیں. اسی کا نام ہے سبعًا من المثانی. وہ 7 جو ریپیٹ کر کے دیے گئے. اور یہ میرا جملہ یا نکتہ نہیں ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. 7 نام ریپیٹ کر کے اللہ نے دیے، جس میں آخری نام ہے کاظم. کاظم تک تو کچھ نام ریپیٹ ہوئے، کچھ نام نئے تھے. کاظم کے بعد کوئی نیا نام نہیں ہے اہل بیت میں. 8ویں امام علی وہ پہلے گزر چکے ہیں. 9ویں امام محمد پہلے گزر چکے ہیں. 10ویں امام علی پہلے گزر چکے ہیں. 11ویں امام حسن پہلے گزر چکے ہیں. اور 12ویں تو ہے. تو کاظم آخری 7واں امام ہے اور وہ آخری نام ہے اہل بیت کے یہاں. 7 نام 7ویں امام پہ مکمل ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں جو عطا کی گئی، ایک اہل بیت ہیں اور ایک قرآن ہے. اب یہ جو 7 نام ہے، آج کی رات شب جمعہ کا ایک اور پیغام بھی تو ہے نا، اپنے والدین کو یاد کرنا. کتنے لوگوں نے آج ہی نماز ہدیہ والدین پڑھ لی ہوگی، کتنے لوگ گھر جا کے پڑھیں گے. اور معصومین کو
اپنے والدین سے جو محبت تھی، معصومین کی محبت اپنے والدین سے، اس کی ایک مثال میں نے مولا حسین کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام سے جناب سکینہ کی مجلس میں دی تھی. مگر یہ توجہ سے جملہ سنیے گا، وقت نہیں ہے کہ میں بہت وضاحت کروں. مگر وہ جو آقا حسین کی سنت تھی، باپ سے اتنی محبت کہ ہر بیٹے کا نام علی، ماں سے اتنی محبت کہ ہر بیٹی کا نام فاطمہ. مگر صحیح معنوں میں چہاردہ معصومین میں اگر کسی گھر میں آپ کو یہ ناموں کے حوالے سے محبت نظر آتی تو وہ ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام. صحیح معنوں میں کیسے؟ میں نے کہا سن لیجئے، بہت مختصر ایک تاریخ کا ٹکڑا. 10ویں امام کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا محمد. دوسری اولاد لڑکی ہوئی، نام رکھا علی. ترتیب چل رہی ہے نا، محمد علی. لڑکیوں کا نام علی ہوتا نہیں تو 10ویں امام نے اس کو عربی قانون سے عورت کا لفظ، جیسے مومن کو اگر عورت ہوگی تو ہم مومنہ کہیں گے، علینا بنا دیا. 10ویں امام کی بڑی بیٹی کا نام، ایک ہی بیٹی تھی، علینا تھا. وہ علینا کہاں سے نکلا؟ علی سے. اور وہ سیکوینس نام اہل بیت میں اس سے پہلے 9 امام گزرے، اپنے بزرگوں ہی کے نام رکھے، لیکن اس طرح سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا. 10ویں امام کے پہلے بیٹے محمد، دوسری اولاد بیٹی ہوئی، محمد کے بعد علی آتا، علینا. تیسری اولاد پھر بیٹا ہوا تو فاطمہ کا نام روک لیا کہ کوئی اور بیٹی ہوگی تو یہ نام ہوگا. تو فاطمہ کے بعد کیا نام آیا؟ حسن. اب جو بیٹا پیدا ہوا حسن نام رکھا. اس کے بعد پھر بیٹا پیدا ہوا، حسین نام رکھا. اب اس کے بعد پھر بیٹا پیدا ہوا. اب اہل بیت کے ناموں میں دیکھی، محمد، پھر علی، پھر فاطمہ نہیں، حسن، حسین. چوتھے امام کا نام تو وہی علی، پانچویں کا نام وہی محمد، چھٹے امام آ گئے. جعفر نام ہے، اب جو بیٹا ہوا نام جعفر رکھا. اور مزید کوئی بیٹا ہوتا تو نام کاظم رکھتے، لیکن اس سے پہلے 10ویں امام شہید ہو گئے. تو نہ صرف یہ کہ وہ سارے نام جو قرآن نے کہا ہم نے تمہیں 7 عطا کیے 10ویں امام نے رکھے، بلکہ سیکوینس بھی یہی رکھی جو آپ کے ہاں آپ کی زبان پہ بھی کبھی نام آتا ہوگا، اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. وہی سیکوینس. بڑے بیٹے کا نام محمد، پھر بیٹی ہوئی تو نام علی، اور پھر بیٹی نہیں ہوئی، دوسرا بیٹا ہوا تو حسن، تیسرا بیٹا ہوا حسین، چوتھا بیٹا ہوا جعفر. وہی ترتیب چل رہی. اور یہ نام میں نے ذرا جلدی میں لے لیے تو ابھی آپ کے ذہن میں گیا نہیں، وہ اصل تصور نہیں گیا. سب سے پہلا بیٹا ہوا نام محمد رکھا، پہلا نام محمد. یہ وہی محمد ہے جو سید محمد کہلاتے ہیں، بلد میں جن کا روضہ ہے اور جن کے لیے بکرے کی نیاز مشہور ہے. یہ وہی ہیں، بڑے بیٹے ہیں. 10ویں امام نے پہلا نام محمد اپنے اس بیٹے کا رکھا، پھر بیٹی ہوئی علینا، پھر بیٹا ہوا نام حسن رکھا. یہ وہی حسن عسکری جن کی شہادت کی آج رات ہے. یہ وہی 11ویں امام حسن. ان کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا حسین، یہ وہی حسین کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ زمانے کے امام کی آواز ان کے مشابہ تھی. یعنی جب امام زمانہ پردے کے پیچھے سے بولتے تھے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ 11ویں امام کے چھوٹے بھائی حسین بول رہے ہیں، یعنی امام زمانہ کی آواز اپنے چچا کی آواز. بڑی فضیلت ان کی بھی ہے. اور یہ سامرہ کی اسی زری کے اینڈ میں دفن ہے، جہاں پہ فی الحال 4 قبریں ہیں، اصل میں وہاں 5ویں قبر بھی ہے حسین. لیکن حسین ہمارے یہاں اتنے مشہور بھی نہیں، اور صرف ایک جملہ آیا کہ امام زمانہ ہمیشہ حسین کے لہجے میں بات کرتے تھے. اللہ علی کے لہجے میں بات کرتا ہے، اور آخری امام اپنے چچا حسین کے لہجے میں. حسین سے مطلب چچا حسین، وہ فاطمہ کا لال حسین نہیں. اور آخری اولاد جعفر ہے، جو آپ حضرات کے لیے اتنا سمجھنا ضروری نہیں ہے مگر پھر بھی ضروری ہے. یہ جعفر پرانی کتابوں میں کذاب کہلاتے ہیں. اب ان کو لکھا جانے لگا ہے جعفر تواب. اب میں نے کہا کہ آپ سے اتنا تعلق نہیں ہے. وہ کس سیکوینس میں؟ دنیا میں جتنے بھی نقوی سید ہیں، نقوی
تو اب یہ جتنی بھی آپ نے امام کے اولاد سنی نا، اور ان میں سے صرف جعفر کی اولاد ہوئی، سید محمد لا ولد تھے، اسی لیے ان کے روضے پہ اولاد کی منت بہت جلد پوری ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے جو لوگ دعا کرتے ہیں تو سب سے زیادہ سید محمد، وجہ ابھی آ رہی ہے۔ علینا تو خیر بیٹی، حسن عسکری ان کے تو بیٹے امام زمانہ ہیں جن کی اولاد دنیا میں نہیں آئی ہمارے سامنے۔ اس کے بعد حسین کی بھی کوئی اولاد نہیں، صرف جعفر کی اولاد ہے۔ تو 10ویں امام کی جو اولاد چلی نقوی، وہ سب جعفر کی اولاد۔ جعفر کو کذاب کہا جاتا ہے نعوذ باللہ، کیونکہ 11ویں کی شہادت جو آج رات کو ہوئی، اس کے فوراً بعد جعفر نے امامت کا دعویٰ کیا۔ دعویٰ جھوٹا ہے، جھوٹے دعوے والے کا نام اسلام میں کذاب ہے۔ جس نے پیغمبر کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام ہے مسیلمہ کذاب، جھوٹا دعویٰ، اس لیے یہ کذاب کہلانے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد توبہ کر کے انہوں نے کہا میرا دعویٰ غلط تھا، تو یہ تواب کہلانے لگے۔ جعفر پرانی کتابوں میں کذاب، نئی کتابوں میں تواب۔ مگر آج کے علماء کی ریسرچ، جس میں تھوڑا سا میرا رول بھی، نہ یہ کذاب ہے نہ یہ تواب ہے۔ اب مشہور ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر بھی تواب ہی کہنا چاہیے، کذاب میں تو توہین۔ یہ کیا ہے؟ جناب جعفر نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، پھر بھی نہ جھوٹے ہیں نہ تواب ہیں، امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ 2 جملے، وقت نہیں ہے، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، یہ کوئی انٹرسٹنگ ہسٹری بھی نہیں، کوئی قصے کہانیوں والی ہسٹری ہوتی تب بھی آپ مزے سے سنتے۔ 2 وجہ سے امامت کا دعویٰ کیا۔ ایک، اپنے والد 10ویں امام کی سیرت پہ چلے، نعوذ باللہ 10ویں امام نے کوئی جھوٹا دعویٰ کیا نہیں، ابھی بتا رہا ہوں۔ اور ایک، دادا کے دادا کے دادا ابو طالب کی سیرت پہ چلے۔ ابو طالب تاریخ اسلام کے اتنے بڑے محسن کا نام کہ اگر دنیا قیامت تک ان کے احسان کا صرف شکریہ کہتی رہے تو احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خدیجہ طاہرہ کا احسان تو پھر بھی یاد کر لیا جاتا۔ ابو طالب اپنے باپ کی سیرت پہ بھی چلے اور اپنے جد اول جہاں سے یہ فیملی ٹری چلا، ابو طالب کی بھی سیرت دیکھیے۔ اب میں ایک پھر پٹری سے اتروں گا، لوگ کہیں گے مولانا آپ کی یہ والی باتیں پسند نہیں آتی جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، اور میں یہی باتیں کہنے کے لیے ممبر پہ آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دین خدا ہر مومن اور مومنہ سے قربانی چاہتا، ہر چیز کی ایک پرائس ہوتی ہے، جنت اور اللہ کی رضا کی بھی ایک پرائس۔ یہ لفظ میرا نہیں ہے، سورہ توبہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اشترا کے معنی بزنس، خریدنا۔ اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کا مال اور جان، لے لی۔ تو خریداری ون وے تو نہیں ہے، تو دیا کیا؟ بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں، جنت کی قیمت، جنت کی پرائس، وہ قرآن آیت سورہ توبہ بہت واضح آیت، تمہارا مال اور جان ہم نے خرید لی۔ بس وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب نہ یہ اپنا مال روکتا ہے نہ اپنی جان روکتے، دے چکے اللہ کو۔ وہ تو نالائق اور دھوکے باز اور فراڈی ہیں جو آپ کو بھی ملتے ہوں گے۔ کوئی چیز آپ نے خرید لی، پیمنٹ کر دیا، انہوں نے چیز دینے سے انکار کر دیا۔ وہ مومن فراڈیا ہے جو خمس نہیں دے رہا، میرا پیسہ ہے، کہاں پیسہ دے چکے ہو، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ لیکن یہ بات ذرا موضوع سے ہٹ رہی ہے، میں موضوع پہ بھی رہنا چاہتا ہوں۔ موضوع 11ویں امام، حالات وہی چل رہے ہیں۔ اب اللہ کے یہاں ایک اصول ہے، یہ سید محمد کے لیے بھی ہے، یہ جو نقطہ میں بتا رہا ہوں اس کے لیے بھی۔ آپ اللہ کے لیے، بھائی کامن سینس ہے، آپ نے کوئی چیز خریدی $1000 کی، کوئی چیز خریدی $1 ملین کی، کوئی چیز خریدی $1 بلین کی، ساری چیزیں برابر نہیں ہوں گی۔ اتنے بے وقوف تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں
$1000 کی چیز کم ہے، ملین کی بڑی ہے، 1 بلین کی بڑی. اللہ اپنے دین کے لیے آپ کو خرید رہا. آپ اگر مال راہ خدا میں دیتے اس کا ریوارڈ ملے گا، لیکن چھوٹا، بہت چھوٹا نہیں لیکن چھوٹا. تو اگر زیادہ بڑا ریوارڈ چاہیے تو کیا کرو؟ جان دو، جان کی قربانی دو، زیادہ بڑا ریوارڈ ملے گا. اور اگر اس سے بھی بڑا ریوارڈ چاہیے اپنی عزت قربان کر دو. یہ بہت بڑا امتحان ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جان چلی گئی بہت، نہیں، عزت. زندہ ہو اور تانے سن رہے ہو، ٹونٹنگ سن رہے ہو، گالیاں سن رہے ہو، اور سب برداشت کر رہے ہو صرف خدا کے لیے. کیوں میرے چوتھے امام نے کہا تھا الشام الشام الشام؟ شام میں کون سی ایسی قربانی دی گئی؟ شام کی اصل قربانی اوقاد و ذلیلاً، ذلت کے ساتھ لے جایا گیا. اہل بیت نے اپنی عزت قربان کر دی خدا کے لیے. زینب اشارہ کرے قیامت آ جائے گی خدا کے لیے. کائنات کے سب سے شریف، سب سے قریب، سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ گھرانے کی عورتیں، چوتھے امام کا جملہ دہرا رہا ہوں، اس طرح لے جائی جا رہی ہیں جیسے افریقہ سے کنیزیں گرفتار کر کے مارکیٹوں میں لے جائی جاتی ہیں. وقاد و ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیب. ہمیں اس طرح ذلیل کر کے دمشق میں لے جایا گیا جیسے ہم زنجبار یعنی افریقہ کے غلام و کنیزیں. اور یہ قربانی کیوں دی زینب نے اور سجاد نے؟ اللہ کی خاطر. تو جان بہت بڑی قربانی ہے، اس سے بڑی عزت. اہل بیت اطہار کی جو مثالیں ہیں، معصومین کو چھوڑی، اس خاندان میں 3 آدمی ایسے جنہوں نے اپنی عزت قربان کر کے اہل بیت کو پروٹیکشن دیا. پہلے کا نام ہے ابو طالب. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تو جو ابو طالب پروٹیکشن رسول کو دے رہے تھے نا، وہ نہیں دے سکتے. ابھی تک تو کفار مکہ اسی ہیزیٹیشن میں تھے کہ یہ ہے تو ہمارا جیسا اور یہ رسول کو پناہ دیے ہوئے، اب ہم کیسے اس کو نقصان پہنچائیں. ابو طالب، آج تک ابو طالب پہ الزام لگتا ہے کافر ہے. دو مجھے گالیاں، میرا مقصد ہے اپنے بیٹے محمد کو بچانا. اپنی عزت قربان کر دی. آج تک ابو طالب کے کفر پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. کہا میری عزت جا رہی ہے نا، میرا بھتیجا تو بچ رہا ہے، یہی میرا مقصد ہے. یہ پوری ایک الگ مجلس ہے ابو طالب پر. دوسری بڑی شخصیت ہے محمد حنفیہ. کربلا کے واقعے کے بعد یزیدیت کی ساری توجہ تھی سجاد پر. یہ امام ہے. محمد حنفیہ نے کہا میں امام ہوں. اب بڑا خوش ہوا یزید، خاندان کے اندر پھوٹ پڑ گئی. سجاد کے مقابلے میں مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا اپنا چچا سجاد کے خلاف آ گیا. تو اب زیادہ توجہ ہو گئی محمد حنفیہ کو اسٹرانگ کرو. کن کی؟ دشمنان اہل بیت. محمد حنفیہ نے ساری اٹینشن اپنی جانب ڈائیورٹ کر لی تاکہ سجاد محفوظ رہیں، عزا کی صف بچھائیں جس کی آج آخری مجلس ہے، اور امامت کا کام کریں. یہ پوری مجلسیں. اور تیسری شخصیت جعفر تواب کی ہے. 11ویں امام کو جو زہر دے کے شہید کیا تو اس سے 1 دن پہلے خلیفہ نے یہ میک شور کیا کہ 11ویں کی کوئی اولاد نہیں. باقاعدہ لیڈیز آرمی بھیجی گئی کہ اس گھر میں رہنے والی ایک عورت کا میڈیکل ٹیسٹ کرو کہیں وہ پریگننٹ تو نہیں ہے. کیونکہ یہ غلطی مکے کے کافر رسول خدا کے لیے کر چکے تھے. پتہ نہیں آپ نے کبھی یہ ہسٹری سنی ہے کہ نہیں. 1 ویک کے بعد ہی آپ رسول خدا کی ولادت کی تاریخ منائیں گے. پتہ نہیں یہ ہسٹری سنی ہے کہ نہیں کہ جو اسلام کے دشمن تھے انہیں پہلے سے پتا تھا رسول آنے والا. فرعون کو پتا تھا موسیٰ پیدا ہونے والا، نمرود کو پتا تھا ابراہیم. تو پیغمبر کے دشمن تھے. پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ کو زہر دے کے مدینے میں شہید کیا گیا. مگر پہلے ان لوگوں نے کنفرم کیا کہ عبداللہ جب مکے سے چلے تھے ان کے ہاں کوئی اولاد تھی کہ نہیں. پتہ چلا کوئی اولاد نہیں. کہا ان کو شہید کر دو. یہ آخری رسول کے باپ ہیں. جب باپ ہی نہ رہے گا اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے تو آخری رسول کیسے پیدا ہوگا؟ ایک ٹیکنیکل مسٹیک ہوگی. وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آلریڈی جناب آمنہ پریگننٹ.
بھائی انہوں نے دیکھا، پوچھا مکے والوں سے، عبداللہ جو مدینے میں آئے ہوئے ہیں کوئی اولاد ہے ابھی ان کی؟ کہا نہیں، شادی تو ہو گئی، اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ انہیں سیٹسفائی، یہ تو بھول ہی گئے کہ عورت پریگننٹ تو ہو سکتی ہے اپنے شوہر کی موت کے وقت۔ چنانچہ وہ عبداللہ کو زہر دے کے شہید کر دیا، خوش ہو کے بیٹھ گئے کہ اب آخری رسول آئے گا ہی نہیں۔ جب اس کا باپ مر گیا لا ولد، وہ جناب آمنہ کی پریگننسی 6 مہینے بعد مکمل ہوئی، رسول آ گئے۔ اب عباسی خلیفہ نے کہا میں یہ مسٹیک نہیں کروں گا، 11ویں کو زہر دے کے شہید کیا گیا، آج ہم یہ شہادت منا رہے، مگر کیوں؟ 11ویں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، 12ویں کو روکنا تھا۔ حدیث ہر ایک کو معلوم تھی، 12واں ظلم کا خاتمہ کرے گا، اور یہ بھی ہر ایک حکمران کو پتا ہے میں ظالم ہوں، دونوں چیزیں پتا۔ تو اب اگر 12واں 11واں آ گیا ہے، 12واں آنے والا ہے، تو 12ویں کو شہید کیا، 11ویں کو شہید کیا تاکہ 12واں پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ مگر رسول اللہ کے زمانے میں جو مسٹیک ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے میک شور کیا ان کی کوئی اولاد ہے؟ کہا نہیں۔ لیڈی آرمی بھیجی گئی جن کے ساتھ لیڈی ڈاکٹرز تھی کہ اس گھر کی ایک ایک عورت کا میڈیکل چیک اپ کر کے یہ دیکھو وہ کہیں پریگننٹ تو نہیں۔ اور 10ویں امام نے اسی لیے نرجس خاتون کو گھر میں رکھا ہی نہیں، وہ بیسمنٹ کے اندر اس طرح رکھا کہ آج تو ماشاءاللہ وہ اتنا بڑا بیسمنٹ بن گیا ہے اور اتنی بڑی بڑی سیڑھیاں بن گئی ہیں۔ کچھ سال پہلے بھی، بہت پرانی بات نہیں ہے، 15 سال پہلے، 10 سال پہلے کتنا کنجیشن تھا وہاں پہ، اور وہ بھی ابھی 10ویں امام کے زمانے میں تو کسی کو ایکسس پتہ ہی نہیں تھا، یہی پتہ نہیں تھا اس گھر میں کوئی بیسمنٹ ہے، اس کا ایکسس چھپا کے رکھا گیا۔ نرجس خاتون پوری زندگی اس بیسمنٹ میں رہی، بلکہ روم کی شہزادی تھی نا، رومن پرنسس کے نام سے اینیمیٹڈ ایک فلم بھی ہے جو بچوں نے بھی دیکھ لی اور بڑوں نے بھی۔ جب وہ 10ویں امام کے گھر میں آئیں تو امام نے کہا بیٹی ہم تم پہ زبردستی نہیں کرنا چاہتے، تم محل کے رہنے والی، یہ اتنا تنگ مکان، آج والا بیسمنٹ مت دیکھیے وہ بھی بہت تکلیف دے، ابھی بھی 40 میں کتنے لوگ زخمی ہوئے، لیکن اس وقت تو بہت ہی تنگ، ہارڈلی ایک عورت سو سکتی ہے، 1-2 آدمی وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں بس۔ کہا کہ بیٹی ہم تم پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، فورس نہیں کرنا چاہتے، بڑے بڑے محل میں رہنے والی یہ چھوٹا سا کمرہ، اسی میں زندگی گزارنا ہوگی، نہ فریش ایئر نہ سورج کی روشنی، پوری دنیا سے چھپ کر، بہت مشکل ہے عورت کے لیے اس طرح سے رہنا۔ تو اگر تم چاہو تو آزاد ہو، تم کلمہ پڑھ چکی تھی، کافروں سے تمہیں چھڑانا ہماری ذمہ داری تھی، یہاں لے آئے اسلامی دنیا، کہیں بھی چلی جاؤ۔ اور نرجس خاتون کا جواب کیا تھا کہ آقا اگر مجھے آرام دہ اور اچھی زندگی چاہیے تھی تو اپنے دادا کا محل ہی کیوں چھوڑتی، وہ رومن امپائر، اس زمانے کا سیزر، آج بھی آپ استنبول میں جا کے ان کے محل دیکھیے کتنے شاندار، ویسا مجھے محل ملے گا کہاں؟ میں تو وہ چھوڑ کے اس لیے آئی کہ مجھے عیش و آرام نہیں چاہیے، مجھے تو خوشخبری چاہیے جو میری شہزادی فاطمہ نے خواب میں آ کر مجھے دی تھی کہ تم میرے 11ویں بیٹے کی بیوی بنو گی اور وہ بیٹا تم سے پیدا ہوگا جو ساری دنیا میں حکومت کرے گا اور اسلام قائم کرے گا۔ 10ویں نے کہا اس کی پرائس یہ ہے، کہا قبول۔ ساری زندگی رہی اور کسی کو نہیں پتا، آدھی رات کو بلایا گیا نرجس کو، دروازے سے نہیں بلایا گیا، حکیمہ خاتون کے گھر کے اندر سے اندر سے بلایا گیا، جیسے یہاں فوراً بیسمنٹ میں بھیج دیا، اور ساری زندگی وہاں رہی، وہیں انتقال ہوا، تاکہ جب آج کی رات 11ویں شہید ہوں گے اور کل کی صبح ایک مرتبہ پھر اس گھر کی تلاشی ہوگی، شاید کوئی بچہ مل جائے، تو نرجس خاتون کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ مگر پھر بھی یہ ڈر تھا، یہ غدار ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی چاہنے والا پیسے کے لالچ میں یہ کہہ سکتا ہے، تو جعفر نے جھوٹا دعوی امامت کیا تاکہ خلیفہ کی توجہ ادھر ہو جائے، اچھا یہ ہے 12واں، اور پھر یہ خلیفہ سے ملتے تھے جا کے،
بعض اوقات اس سے پیسے بھی لیتے تھے. یہ سب کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے یقین آ جائے کہ یہ تو وہ 12واں تو ہے نہیں جو رسول کہے گئے جس سے میرے لیے کوئی تھریٹ ہو. یہ تو مجھ سے تعلقات بنانا چاہ رہا, ہر وقت میرے گھر میں آنا چاہ رہا ہے, میرے محل میں. تو اس کی وجہ سے تقریباً 10 سال جناب جعفر امام امام امام. شیعہ بھی بہت سے ان کو امام ماننے لگے کہ بھئی 10ویں کے بیٹے ہیں, 11ویں کے بھائی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میرا بڑا بھائی 11واں امام لا ولد تھا, کوئی اولاد نہیں. ساری اٹینشن اپنی ڈائیورٹ کر لی. جب 10 سال گزر گئے, وہ خلیفہ بھی مر گئے, اگلا خلیفہ آیا تو بھول بھال گیا مسئلے کو. تب انہوں نے واپس بتایا کہ حقیقت کیا تھی اور میں نے دعویٰ امامت کیا کیا. لیکن یہ جو 10 سال گزرے, سارے سچے شیعہ مخلص گالیاں دیتے تھے, لعنت کرتے تھے, کنڈیم کرتے تھے. وہ تو کئیوں زمانے میں واٹس اپ اور یہ فیس بک نہیں تھا, ورنہ تو چتھڑے اڑا دیتے جعفر طیار کے, جو ہم اور آپ کرتے ہیں. ہم نے اپنے مراجع کو نہیں چھوڑا. تو جناب جعفر طیار کور کر رہے ہیں 12ویں امام کو, اس لیے دعویٰ امامت کیا. ابو طالب بظاہر کافر نظر آ رہے, محمد حنفیہ چوتھے کے اگینسٹ اپنے آپ کو امام کہہ رہے, جعفر 11ویں کے بعد اپنے آپ کو امام کہہ رہے. یہ خاندان اہل بیت میں قربانیوں کی ایک الگ تاریخ. خدیجہ طاہرہ نے سارا مال قربان کیا, وہ ایک الگ سلسلہ. حسین اور باقی اماموں نے اپنی جانیں قربان کی, وہ قربانیوں کی ایک اور تاریخ ہے. اور ابو طالب و محمد حنفیہ اور جعفر نے اپنی عزت قربان کر کے اپنے چاہنے والوں کی گالیاں کھائیں. دشمن کی تلوار کھانا آسان ہے, دوستوں کی گالی کھانا مشکل ہوتا. یہ امتحان دیا. مگر میں نے جملہ کہا تھا, جعفر طیار نے وہی کیا جو پہلے ابو طالب کر چکے تھے اور بعد میں 10ویں امام نے کیا تھا. 10ویں امام نے کیا کیا تھا؟ اب جب 10ویں کا زمانہ آیا نا تو بات تو وہ شروع ہو گئی, 12واں آنے والا, 12واں آنے والا, 12واں آنے والا. اس کو روکو. اس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ 11ویں کا خاتمہ کرو. 11واں کون ہے یہ 10ویں امام اپنی زندگی میں بتانے کو تیار نہیں. بتایا لیکن شروع میں نہیں, خاموش. لیکن ہر جگہ اپنے بڑے بیٹے سید محمد کو اس طرح سے پبلک کے سامنے لے جا کے انٹروڈیوس کراتے ہیں, ان کے فضائل بتاتے ہیں, ان سے معجزے دکھواتے ہیں. یہ بکرے کی قربانی سید محمد کے نام سے کیوں مشہور ہو گئی؟ کہ اتنے معجزے 10ویں نے سید محمد کے ذریعے دکھائے تاکہ ہر ایک کو یقین ہو جائے کہ آنے والا امام یہ, آنے والا امام یہ, یعنی 11واں یہ. تو اب اس پہ حملہ کر کے اس کو مار دو تو 12واں پیدا نہیں ہوگا. جعفر تو بعد میں آئے. یہ 10ویں امام کی زندگی میں آپ کے علم میں ہے کہ 10ویں امام کتنے سال امام رہے؟ 33 ایئرز تک 10ویں نے 11ویں کا نام ہی نہیں لیا. بس بیٹے پیدا ہوتے جا رہے, نام رکھتے جا رہے. ہر جگہ 33 سال آؤٹ آف 35 سید محمد کو سامنے رکھا. سارے دشمن متوجہ ہوئے. چنانچہ آخر میں پھر زہر دے کے ان کو دجیل میں شہید کیا گیا, جو آج بلد کہلاتا. ان کی زیارت میں بھی یہ جملہ, یہ قربان ہو گئے اپنے چھوٹے بھائی حسن عسکری پر, یہ قربان ہو گئے اپنے بھتیجے امام زمانہ پر. 33 سال تک دشمن ان کے پیچھے پڑے رہے, حملے بھی ہوتے رہے, آخری حملے میں شہید ہو گئے. اب ان کا شہید ہونا بھی ضروری تھا کیونکہ اب 10ویں امام کی زندگی کے 2 سال رہ گئے. اب 11ویں, اصلی 11ویں کو تو لانا ہے سامنے. تو اب یہ شہید ہو گئے, 2 سال 10ویں امام اور رہے اور اپنے بیٹے 11ویں کا انٹروڈکشن شروع کرائے. کل کی تقریر یاد رکھیے گا, مرجعیت والی جو کل ہو چکی. 2 سال بہت شارٹ پیریڈ ہے خبر پھیلنے کی. یہ آج نہیں ہے کہ ابھی کوئی واقعہ ہوا اور آپ نے گھڑ پوری دنیا میں واٹس اپ کر دیا. 2 سال میں تو بغداد سے مدینے بھی خبر مشکل سے پہنچے گی. تو بالکل آخری اپنی لائف کے آخری زمانے میں 11ویں کو سامنے کیا, پھر 10ویں شہید ہوئے, 11ویں امام بنے. اور وہ اس کے بعد پھر پہلے تو ان کو قید میں ڈال دیا گیا میک شور کرنے کے لیے, یہی 11ویں. دھوکہ کھا چکے ہیں نا کہ ہم تو سید محمد کو 11واں سمجھ رہے تھے, وہ نہیں نکلے 11ویں. اب ان کو اگر ہم نے 11واں سمجھ کے شہید کر دیا, ہم تو سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو اور کوئی اور نکل آیا 11واں, تو 11ویں کا مطلب 12واں.
تو پہلے میک شور کیا 6 سال میں، 6 سال 11ویں امام قید میں رہے. اچھا میک شور کیسے ہو؟ وہ ایک اللہ نے ایک ایسا واقعہ بنا دیا کہ صاحبان ایمان کے لیے خوشی کا واقعہ بنا، مسلمانوں کے لیے برکت کا واقعہ بنا، حکمران کو میک شور ہو گیا ہاں یہی امام ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اشارہ کروں گا. اسلامی دنیا میں ایک فراڈیا اور چیٹر راہب آ گیا اور کہنے لگا کہ میرا نبی برحق ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے ایک میریکل ملا، میں جب چاہے بارش برسا دوں. بارش کا ایک سیزن ہوتا تھا پہلے زمانے میں، اب آج کل تو کوئی ٹھکانے ہی نہیں ہے، جب نہیں ہونی چاہیے تو بارش ہو جاتی ہے، جب ہونی چاہیے تو نہیں ہوتی. لیکن بہرحال کہا کہ جب چاہے مجھ سے بارش لے لو. عرب ایگریکلچر والا علاقہ تھا، وہاں تو بہت بڑی بات تھی، بارشیں برسا سکتا ہے، اور اس نے برسانا شروع کر. جس کو چاہیے بارش وہ پہنچ جاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے جیسے دعا کے لیے، لیکن مٹھیاں بند کر کے، اور بارش ہونے لگتی. عام مسلمان تو ہوتے ہیں بے وقوف، وہ جب چیزیں دیکھی تو کہنے لگے یہ تو سچا لگ رہا ہے. رسول اللہ کو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ تو خالی بزرگوں سے سنا، اس کو تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ایسے فراڈیے چیٹر ہمارے ہاں دعا کے نام پر، تعویذ کے نام پر، وظیفوں کے نام پہ، استخارے کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، ایسے فراڈیے ہمارے معاشرے میں آ جاتے ہیں. ایک ہمارے یہاں کتاب قرآن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں سے مراد آپ لوگ نہیں، کیونکہ آپ کی تو ساری کتابیں گجراتی میں ہیں جس کو فرشتے بھی نہیں سمجھ سکتے. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کے یہاں کون سی کتاب ہے، لیکن میں اپنے یہاں انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اس کا نام ہوتا ہے جنتری. کس نے یہ کتاب ایجاد کی؟ کون ہمارے یہاں جنتری لے کے آ گئے؟ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. پوری کی پوری خلاف اسلام سوائے ایک چھوٹے سے حصے کی. ہمیشہ اصول ہے باطل کا. جیسے سونے کے بارے میں مشہور ہے نا کہ 24 کیرٹ کا سونا پیور سونا ہے، کسی کام کا نہیں. سونے کو اگر استعمال کرنا ہے، سونا مانی گولڈ، جو آپ سو رہے ہیں نا وہ والا نہیں، گولڈ. کہا کہ پیور ہوگا تو کام کا نہیں، کچھ ملاوٹ کرنا پڑتی. وہ باطل جو پیور باطل ہو وہ تو 1 منٹ میں ختم ہوتا، وہ اپنے ساتھ کچھ حق ملاتا، تھوڑا سا حق ملاتا تاکہ سروائیو کرے. تو جنتری میں 2-3 چیزیں ٹھیک ہیں، صرف 2-3 چیزیں، باقی سب غلط. کون سی ہندو مائتھولوجی ملا دی کہ کیا ملا دی، خیر یہ تو ایک الگ موضوع. تو یہ کیوں اتنی پاپولر؟ قرآن اتنا پاپولر نہیں. قرآن برکت کے لیے رکھا جاتا ہے، کوئی کھول کے نہیں دیکھتا. جنتری ہر ہفتے کھول کے دیکھی جاتی ہے ہمارے یہاں. تاریخیں کیا ہے، ساتھ کیا ہے، ناز کیا ہے. نوروز کا دن اتنا اہم دعا کا دن ہے، وہاں دعا کوئی نہیں کرتا. مولانا رنگ کیا ہے، بھائی ہمیں کیا پتا نوروز کا رنگ ہوتا. سواری کیا ہے، مٹھائی کیا ہے، ایسی خرافات. اب وہاں یہی ہو لوگوں نے کہا کہ بھئی رسول کی رسالت تو بزرگوں سے سنا ہے، پتہ نہیں صحیح کہ غلط، یہ تو آنکھ سے معجزے دکھا رہا. یہ سچا. عام مسلمانوں کا عقیدہ بگڑ رہا. خلیفہ کی کرسی وہ خطرے میں ہے، کیونکہ وہ خلافت اس کو کس بیسس پہ ملی کہ میں رسول کا جانشین. جب رسول ہی نہ رہے تو جانشین کہاں رہے گا؟ گھبرا کے 11ویں کو بلایا. 11ویں نے راہب کی چیٹنگ کو پکڑا، کہا اس کا ہاتھ کھولو. ہاتھ کھولا، ایک ہڈی تھی. کہا یہ نبی کے جسم کی ہڈی ہے، اور نبی کے جسم کی خاصیت یہ ہے یہ آسمان کے نیچے لے جاؤ فوراً بارش ہونے لگتی. 2 چھوٹے جملے. نمبر 1، لوگ کہتے ہیں نبی کی ہڈی اس کو مل کہاں سے گئی؟ نبی کا جسم تو قبر میں سلامت رہتا ہے نا. ہمارے مرنے والوں کے جسم قبر میں ڈیکمپوز ہوتے ہیں. ہڈی سے آپ کے ذہن میں کیا آ گیا؟ کوئی ہاتھ کی ہڈی، کوئی پیر کی ہڈی؟ جی نہیں، دانت. شرن دانت ہڈی کہلاتی، اور انبیاء کے دانت ٹوٹے ہیں اور وہ لوگوں میں برکت کے طور پہ تقسیم ہوئے. دوسری بات، آج بھی آپ مدینے میں جائیں گے تو جو گرین ڈوم ہے اس پہ ایک ونڈو بنی ہوئی ہے جس کا کام ہی یہ تھا وہابیت سے پہلے. جب مدینے میں بارش نہیں ہوتی تھی وہ ونڈو کھول دی جاتی تھی، وہ ڈائریکٹ قبر رسول کی مٹی تک جاتی ہے بارش. یہ نبی کا معجزہ آج بھی موجود ہے. میں تو سر پکڑ کے رہ گیا. میں 100 دفعہ سے زیادہ مدینے جا چکا ہوں. وہ ونڈو یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ لگا کہ ایک دشمن
گنبد پہ چڑھا تھا تاکہ قبر رسول کو کھودے، عذاب آیا وہ وہیں چپک کے رہ گیا، اور وہ جو ونڈو ہے وہ بتا رہے کہ چپکا ہوا آدمی ہے۔ اور چپکا ہوا آدمی ہو کہ نہ ہو، تمہاری عقل ضرور چپکی ہوئی ہے جو اتنا بھی نہیں محسوس کر پا رہے۔ تو یہ جو معجزہ ہوا، اب کیا ہوا؟ صاحبان ایمان خوش ہو گئے، عام مسلمانوں کو برکت ملی، کیونکہ امام نے کہا یہ نبی کے جسم کی ہڈی ہے، مجھے دیکھو، یہ گوشت نبی کا گوشت ہے، یہ خون نبی کا خون ہے، میں تو خود نبی کا جز ہوں، میں دعا کرتا ہوں۔ فوراً بارش ہونے لگی، مسلمانوں کو برکت ملی، اور انٹروڈکشن ہوا۔ خلیفہ کی کرسی تو بچی، اسے میک شور ہو گیا یہ ہیں 11ویں امام، معجزہ دکھا دیا۔ چنانچہ اب آج کی رات امام شہید ہو رہے، مگر اصل تقریر تو اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ کل ورکنگ ڈے ہے مجھے پتا ہے، مگر ایام اعزا کی آخری زحمت اور شہادت کی رات ہے امام کی، اب سنی۔ مگر جب یہ ہڈی والا واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ ریزن بنا 11ویں امام کی شہادت کا۔ ریزن کیسے بنا؟ اس سے 11ویں امام کی امامت کنفرم ہوئی دشمن کے پاس۔ لیکن اس سے پہلے امام کو قید میں رکھا تھا 5 سال، یہ میک شور کرنے کے لیے کہ یہی امام، تاکہ ایسا نہ ہو، پھر جملہ ریپیٹ کرو، ایسا نہ ہو ہم انہیں امام مان کے شہید کر دیں، پتہ چلے 11واں کہیں اور ہے اور وہاں 12واں پیدا ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ جو میک شور کا زمانہ تھا نا، اس میں 11ویں امام نے جس دور کے وہ امام تھے، بہت بدتمیزی کا جملہ کہہ رہا ہوں، وقت نہیں، جس زمانے کے امام تھے نا، اس زمانے والوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو امام اپنی امامت کی ڈیوٹی بھول گیا؟ نہیں، وہ جب 5 سال 11واں قید رہا نا، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے انہوں نے وہ ساری چیزیں دے دی جو ہمیں گمراہی سے بچائے۔ 11ویں نے کیا کہا کہ جو میرا زمانہ ہے، ابھی میرے بابا شہید ہوئے ہیں، ساری چیزیں بتا کے گئے ہیں اس وقت کے شیعوں کے لیے۔ آخری زمانے میں جو شیعہ آئیں گے، امام غائب ہوگا، اس وقت جب ان کو گمراہ کیا جائے گا تو کوئی ان کو اس وقت بچانے والا بظاہر نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں کے لیے، کون لوگ؟ آخری زمانے والے، جس میں ہم ہیں، آپ ہیں، ہماری عورتیں، ان کو بچانے کے لیے 11ویں امام نے اپنے 5 سال کی امامت گزار دی۔ یعنی جملہ میں کہتا ہوں، 11واں امام تھا 255 ہجری کا، لیکن امامت انجام دی آج 2018 کے لیے، ہمارے لیے، اصل ہمارے امام تھے۔ کہا کہ میرے بعد جو غیبت کا زمانہ بہت لمبا، اور امام جو میرا بیٹا ہے وہ غائب ہے، یہ کہاں سے ہدایت لیں گے؟ ان کا عقیدہ بھی بچانا ہے، ان کا عمل بھی بچانا ہے، یہ امام ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے 2 بہت اہم چیزیں دی۔ وقت کم ہے، اب تو میں پتہ نہیں کیوں تھوڑی سی تھکن بھی محسوس کرنے لگا ہوں۔ کل 2 گھنٹے کی تقریر، پھر آج یہ، تو جلدی ہمارے گائیڈنس کے لیے 11ویں نے اپنی پوری امامت گزاری، ہماری گائیڈنس، اور اس میں 2 چیزیں بہت اہم دی ہیں۔ آخری زمانہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا ہو جاؤ، یہ آسان ہے، ایمان بچانا مشکل ہے۔ صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا، شام کا مومن نیکسٹ مارننگ کافر ہوگا۔ اس زمانے کے شیعوں کو بچانے کے لیے 2 چیزیں دی، اور ایک جملہ ابھی سے سن لے شروع میں۔ پہلی چیز کو دشمنان اہل بیت نے اٹیک کا نشانہ بنایا، دوسری چیز کو شیعان حیدر کرار نے اٹیک کا نشانہ بنایا۔ 2 چیزیں۔ مجلس کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ نے اپنے حبیب کو 2 چیزیں دی۔ اختتام کہاں پہنچی؟ 11ویں امام نے ہمارے پروٹیکشن کے لیے غیبت میں، آخری زمانے میں، جس کا ایک نام ہے فتنوں کا زمانہ، فتنوں کا زمانہ، ہم کیسے اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنے بچوں کے ایمان کو، 2 چیزیں دے کے گئے۔ نمبر 1، زیارت، کربلا کی زیارت۔ سب سے اسٹرانگ حدیث کیا؟ مومن کی 5 نشانیوں میں پہلی نشانی ہے وہ 40 کی زیارت کرتا۔ یہ زیارت کا سسٹم، میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں، آقا حسین وہی آقا حسین، جتنا کراؤڈ اور ظاہر 40 کے دینے اتنے عاشورے میں بھی نہیں ہوتے، اور باقی مخصوصیاں عرفہ میں اس کے قریب ہے لیکن پھر بھی اس سے کم ہے، اور 15 شعبان اور 13 رجب اور 3 شعبان اور 13 رجب جتنے بھی ہیں 40 کے کراؤڈ کو میچ ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟
کیونکہ اربعین کے لیے 11ویں امام کی اتنی سٹرونگ حدیث آئی کہ مومن کی سائن اور مومن کی پہچان ہے زیارت اربعین. اربعین کو لوگ جاتے ہیں تو یہ زیارت کیا؟ یہ زیارت ہمارے ایمان کا پروٹیکشن ہے. جو آدمی زیارت کرے گا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، واپس آئے گا غم سے بھرا ہوا آئے گا تو عزاداری کو آگے بڑھائے گا. زیارت کا فروٹ اور رزلٹ عزاداری. پوری 1 گھنٹے کی الگ مجلس ہو جاتی، چھوڑ دیجئے. لیکن زیارت بہت اہم چیز ہے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے. زیارت پہ سب سے بڑا اعتراض کون کرتے ہیں؟ ہمارے دشمن. وہابیت کہتی ہے زیارت بدعت. خالی کربلا کی نہیں، جب ہم سعودی عرب میں حج میں انٹر ہوتے ہیں پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگتا ہے، پھر ایک کتاب وہیں دی جاتی ہے. اگر آپ مدینہ رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ حرام اور شرک ہے. آج بھی اس سال ابھی حج کیا ہے میں نے. اچھا تو پھر مدینہ جانے کیوں دیتے؟ اتنے عالیشان ہوٹل بن رہے ہیں، اتنا پیسہ کما رہے ہیں، ریونیو آگے لکھا ہوتا ہے. ہاں اگر آپ اس نیت سے جائیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور سائیڈ میں ایک قبر ہے وہ بھی دیکھ لوں گا، ایک قبر ہے سائیڈ میں وہ بھی دیکھ لوں گا، اصل جا رہا ہوں نماز کے لیے، تب آپ کا سفر مدینہ کا صحیح ہے. یا آج 2018 میں بھی اتنا بوسیدہ اور پرانا اور سڑا ہوا فتویٰ کہ بدبو آ رہی ہے، آج بھی ہم کو دیا جاتا. زیارت کا نظام ہر امام نے زیارت کیا. ایسی سٹرونگ حدیث ہے کسی امام کی؟ مومن، ایمان اور زیارت. اور واقعاً جب تک زیارت اور زیارت کا بائی پروڈکٹ ہے عزاداری، یہ رہے گے ہمارے پاس، ہمارے عقیدے محفوظ ہیں. لیکن ایک نہیں 2 چیز دی. دوسری چیز ذرا مشکل ہے. یہ حدیث 11ویں امام کی ہیں دونوں. میرا ایک سوال یہ ہوتا ہے 11ویں امام نے زیارت اربعین کی یہ حدیث ارشاد فرمائی، 11ویں نے کیوں ارشاد فرمائی؟ یہ تو چوتھے کو کہنا چاہیے، بالکل شروع میں آ جانا چاہیے تھی حدیث. یہ اتنا انتظار کیوں کیا گیا؟ انتظار اس لیے کیا گیا کہ زیارت اور عزاداری آخری زمانے کے مومن کے لیے بہت اہم ہے. چوتھے امام کو اتنی ضرورت نہیں ہو، خود بیٹھے ہیں لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے. 8ویں امام خود بیٹھے ہیں لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے. مسئلہ ہے آخری زمانے کا جب امام نہیں ہے آنکھوں کے سامنے تو 11ویں نے. اور دوسری چیز وَأَمَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَىٰ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. لفظ تقلید ایک ہی حدیث میں آیا اور وہ 11ویں امام کی حدیث. باقی تقلید کے لیے دوسرے لفظ آئے، علماء سے پوچھو، فتوے وہاں سے لو، اپنی طرف سے کوئی دین میں رائے نہ قائم کرو، لیکن آخر میں لفظ آ گیا فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. مولا کی فضیلت، مولا کی شان، مولا کے لیے قرآن، مولا کے لیے حدیثیں، یہ مسلسل زندگی بھر پیغمبر بیان کرتے رہے. لفظ مولا آیا غدیر خم کے میدان میں، آخر جہاں مکمل ہو رہا ہے دین. تو علماء، فتوے، علم، کانٹیکٹ، رجوع، عزت، یہ سب ہر امام کہتا رہا، لیکن لفظ تقلید وہ 11ویں نے کہا کیونکہ غیبت میں ہمارے عمل کو بچانے والی چیز تقلید ہے. جو مجتہدین میں سے متقی اور پرہیزگار ہے فَلِلْعَوَامِ، عام آدمیوں پر واجب ہے اس کی تقلید کرو. یہ 11ویں نے کہا کہ زیارت اور تقلید یہ آخری زمانے کے فتنے والے زمانے میں کتنے فتنے الہی عظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الخطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء. اتنے فتنے ہیں کہ زمین بھی بند ہو گئی، آسمان بھی بند ہو گیا، یعنی رحمت نہیں آ رہی. اس وقت آپ کو صرف 2 چیزیں بچا سکتی ہیں، زیارت و عزاداری اور تقلید. زیارت و عزاداری پہ وہابیت نے اٹیک کیا، دشمن. تقلید پر اپنے شیعان حیدر کرار نے اٹیک کیا. مومن تقلید کے خلاف بولتے ہیں. بس اگر آپ نے ان 2 میں سے کسی ایک کو لوز کر دیا، ایمان بھی گیا، عمل بھی گیا. اب اس پہ مجھے کچھ اور بات کرنا تھی لیکن وقت بہت کم رہ گیا، بلکہ ایک طرح سے تو وقت ہو ہی گیا تقریر کا مکمل. لیکن جب یہاں تک بات پہنچی ہے تو کوئی Q&A سیشن سے ریلیٹڈ 1-2 باتیں بتا دو. تقلید، اور تقلید میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہسٹورین میں جملہ بہت مشہور ہے، مسلمان نہیں، ایتھسٹ.
وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی ہسٹری کی پرسنالٹی کو جج کرو تو اپنے اسٹینڈرڈ سے نہیں کرنا، وہ اس کے زمانے کے، اس زمانے کی ویلیوز کیا تھی، اس زمانے کے قانون کیا تھے۔ آج اگر آپ 21 سینچری میں UN کا ہیومن رائٹس کا چارٹر اٹھا کے سکندر اعظم اور نیپولین اور پرانے بادشاہوں کو دیکھیں گے، سب فیل ہو جائیں گے۔ وہ جس زمانے کے تھے اس زمانے کے اعتبار سے۔ بہت لمبا یہ جملہ ہے، ہسٹری پر میں نے خاصی اسٹڈی کی ہے۔ تقلید میں ایک بات یاد رکھی، ہر دور میں تمام مراجع نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ مسائل بتائیں، لیکن ہر مجتہد اپنے زمانے کے لیے ہوتا ہے، اس مجتہد کا فتویٰ بعد والوں کے لیے بیکار ہے۔ ٹائم کم ہے تو میں ایسے بے تکے جملے کہہ رہا ہوں۔ جب آپ تقلید آغا سیستانی کی کریں گے، عقیدت اور احترام سے آپ سر جھکائیں گے شیخ طوسی کی چوکھٹ پر، علامہ ہلی کے دروازے پر، شہید اول و شہید ثانی کے سامنے، علامہ مجلسی کے سامنے، شیخ جعفر کاشف الغطا کے سامنے، حتیٰ یہ کہ آغا محسن حکیم کے سامنے، عمل نہیں کریں گے۔ عمل کریں گے آج کا جو آپ کا مرجع، اور اللہ ان کو طول عمر دے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی اور مرجع آ گیا تو آپ کے بچوں کو اس پہ عمل کرنا۔ اب وہ ایک جملہ ضرور کہیں گے کہ بھائی ہمارے بابا تو کچھ اور کرتے تھے اور کچھ اور کہتے تھے۔ وہ جملہ ان کا صحیح بھی ہے، غلط بھی۔ صحیح ان معنوں میں ہے کیا، اس بچے کے بابا آغا سیستانی کی تقلید میں تھے تو ان کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس بچے کے زمانے میں مرجع کوئی اور ہے، وہ اپنے مرجع کے فتوے پہ عمل کرے۔ تقلید سمجھیں۔ تو یہ ایک پرابلم بہت زیادہ ہو رہا۔ ایک پرابلم جو میں نے کل بتایا، کمیونیکیشن کی وجہ سے پہلے زمانے میں عالم یا مرجع تک پہنچنا مشکل تھا تو لوکل علماء کی تقلید بھی چل سکتی تھی۔ یہ کل آ گیا لاسٹ نائٹ۔ اور اصل مسئلہ یہ، اگر آپ مجھ سے آ کے کہیں کہ مولانا یہ جو آج آپ لوگ مسئلہ بتا رہے ہیں، ہم جب ہندوستان میں تھے یا جب جمال پور میں تھے یا تاج پور میں تھے یا رضویہ سوسائٹی میں تھے یا لکھنؤ میں تھے، اس وقت تو کچھ اور ہم سنتے تھے۔ وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ صرف اتنا بتا دیجئے کہ جب آپ جمال پور یا کون سا پور، تاج پور، وہاں پہ آپ تھے، آپ کا بچپنا تھا کہ آغا سیستانی کی آپ تقلید کر رہے تھے یا آپ کے باپ؟ نہیں۔ تو جب وہ تقلید وہاں اس دور کے مرجع کی کر رہے تھے، آپ اس دور کے مرجع کی تقلید کر رہے ہیں، تو یقیناً عمل الگ الگ ہو۔ مجتہدین کے فتووں میں اختلاف تو ہے، بلکہ تقلید کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی۔ اگر اختلاف نہ ہو تقلید کی ضرورت نہیں۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اس میں آپ تقلید کر ہی نہیں سکتے، ضرورت بھی نہیں، کیونکہ سارے مرجع یہی کہتے ہیں۔ جہاں اختلاف ہے تو اب یہ ایک بات آپ کو یاد رکھنا، میں وہ والی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ زمانہ بدلنے سے بھی کچھ مسئلے بدل جاتے ہیں۔ مثلا اسلام میں ایک لفظ ہے احترام، رسپیکٹ۔ اب کہا گیا کہ مسجد کی ایک رسپیکٹ، بزرگوں کی ایک رسپیکٹ، باپ کی اور ماں کی رسپیکٹ، مگر رسپیکٹ کا لفظ فتویٰ اسلام میں آ گیا 1400 سال، سارے مراجع نے مانا، لیکن رسپیکٹ کا تعلق ہے زمانے سے۔ ہر جگہ رسپیکٹ کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کراچی میں جتنے سال رہا، اچھا خاصا رہا، ہاف سینچری سے زیادہ، آج تک کبھی کسی مجلس میں مجھے اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے اٹھانا پڑے۔ میں پرسنلی پسند بھی نہیں کرتا کہ کوئی جوتوں کو ہاتھ لگائے، لیکن پسند نہیں کرتے۔ ادھر ہم پہنچے اور چاروں طرف سے لوگ دوڑ کے آ گئے۔ نہیں مولانا آپ زحمت نہ کریں۔ اس وقت کے اعتبار سے مجھ سے عمر میں بڑے لوگ، وہ بھی جوتے اٹھا کے رکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، یہ عالم کا احترام۔ بہت دھوکے بھی کھائیں، کچھ ایسے بھی جوتے تھے اتارے میں نے، پھر غائب ہو گئے وہ جوتے، ملے ہی نہیں۔ وہ کہا گیا ہمارا عقیدت مند، لیکن بہرحال ایک عام وہاں کا ماحول۔ اور مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ جب سے میں ویسٹ میں آیا ہوں کبھی کسی جگہ پہ میرے جوتے کسی نے اٹھا کے ریک میں رکھے ہوں۔ یہ بدتمیزی نہیں کر رہے ہیں، یہ توہین نہیں کرنا چاہتے۔ رسپیکٹ اس زمانے کے سٹینڈرڈ اور تھے، آج کے تو یہ تو مسئلہ ہے کیوں بدلتا۔ 22 رجب کی نیاز کے بہت سارے قانون ہمارے تاج پور، جمال پور، لکھنؤ، کراچی میں ہوتے تھے، اب وہ نہیں ہے۔ کسی مرجع کا فتویٰ نہیں بدلا، فتویٰ اس وقت بھی وہی تھا، ایسا کام نہ کرو جو توہین کہلائے، آج بھی وہی ہے، لیکن اب یہ توہین کی میننگ چینج ہو گئی، وقت بہت گزر رہا ہے۔ تو اصل بات جو مجھے کہنا کہ بعض مسئلوں میں فتوے بدلیں، 1 2 3 4،
پانچ سوال میرے پاس آئے ہیں، بہت جلدی جواب دے رہا ہوں. خاص طور پہ ایک سوال، کیونکہ اس میں نے انڈیا اور پاکستان کے 99% لوگوں کو غلط مسئلہ پر عمل کرتے دیکھا. اور چونکہ آج بھی ایک واقعہ ہو گیا، ایک مومن کی موت مناس علی پروردگار اعلی علیین میں جوار معصومین سے انہیں ملق کرے. ایک مسئلہ وہ ہے عدہ. شوہر کی موت کے بعد عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت تو ہے، اور کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن منیمم 4 مہینے 10 دن. واٹ از دا میننگ آف عدہ؟ ہمارے یہاں پہلا تصور آتا ہے عدے کا مطلب ہے عورت گھر سے باہر نہ نکلے. یہ تھا کچھ پرانے مجتہدین کا فتویٰ تھا، لیکن بہت پرانے. یہ نہیں کہ ابھی 5 سال پہلے، نہیں، بہت پرانے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے. ورنہ شیعہ مراجع کی میجورٹی انکلوڈنگ آل اوور کرنٹ مراجع، آل اوور کرنٹ فیمس مراجع، سب کا کہنا ہے کہ عدے میں گھر میں بیٹھنا عورت پر واجب نہیں. کیونکہ پرانے مراجع کہہ چکے تھے واجب ہے، تو ایز اے ریسپیکٹ یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ گھر میں رہے، واجب نہیں. چاہے ضرورت کے کام سے نکلے، چاہے بغیر ضرورت کے نکلے. بھئی اگر وہ کہیں جاب کرتی ہے یا اس کا اپنا بزنس ہے، 4 مہینے تو گھر میں نہیں بیٹھے، وہ تو ضرورت بن جائے گی. حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، زیارت پہ جانا ہے، مجلس میں آنا، یہ ایک ثواب کا کام، لیکن بغیر ضرورت کے بھی. ایسے ہی کسی سے گپ شپ اور ملاقات، دوست سہیلی کے گھر جانا. عدے میں گھر میں بیٹھنا لازم نہیں. یہ بات ہو رہی ہے مرنے والے کا عدہ. ایک طلاق کا عدہ ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے. اور ہمارے ہاں پورا عدے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے. تو اگر آپ آغا سیستانی کی تقلید میں، یا رہبر آغا خامنہئی کی، یا آغا خوئی کی تقلید، ان کا یہ فتویٰ تھا اصل، تو گھر سے نکلنے میں کوئی پرابلم نہیں. بیوہ عورت کو آج شوہر مرا ہے 2 گھنٹے بعد جا سکتی ہے. 4 مہینے 10 دن گھر میں رہنا واجب نہیں. ہاں، عدے کے 2 مطلب. نمبر 1، 4 مہینے 10 دن تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. ہمارے کلچر میں ہے بھی نہیں، لیکن جہاں عربوں میں تھا بھی. بھئی پیغمبر کو ام سلمہ سے شادی کرنا تھا، ان کے شوہر مر گئے، شہید ہو گئے جنگ احد میں. 4 مہینے 10 دن پیغمبر نے ویٹ کیا، 11واں دن آیا، رشتہ بھجوا دیا اگلے ہی دن. تو ایک پہلا یہ واجب ہے. دوسرا واجب جو ہمارے یہاں کے لیے، زینت نہ کرے. میک اپ، جویلری اور ایسے کپڑے جس کے کلرنگ اس علاقے میں زینت سمجھی جائے. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ریڈ کلر کا لباس بھی زینت نہ ہو، کام سا لباس. کیونکہ عام زندگی میں نے دیکھا ہے کہ 80 سال کی بڑھیائیں بھی شاپنگ مال میں، یہ 90 سال کے بڈھے بھی لال کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کراچی میں آ جائیں، بوڑھی گھوڑی لال لگام کہہ کے جو بچے اس کے پیچھے لگیں گے، تو وہاں زینت ہے، یہاں زینت نہیں. تو ماحول کے اعتبار سے لباس اور میک اپ، اس سے اپنے آپ کو بچائے. 4 مہینے 10 دن بس یہ ہے عدہ. دوسری شادی نہیں، میک اپ نہیں، باقی گھر میں بیٹھنا یہ عدہ نہیں. اور یہ آج کے تمام مراجع اور اس سے پہلے کے جو مراجع گزرے جسٹ بیفور، ان سب کا یہی فتویٰ. غلط فہمی. 4 مہینے عورت کو ایک طرح سے گھر میں قید کر دیتے. میں فتوے کی توہین نہیں کر رہا، کیونکہ پرانے مراجع یہ کہہ چکے ہیں. ایک بات. نمبر 2، دوسرا سوال وہ یہ پوچھا گیا کہ جناب قاسم کی مہندی ہمارے یہاں ہندوستان میں عورتیں اٹھاتی تھیں، عراق میں مرد بھی اٹھاتے ہیں، یہاں پہ ہم کیا کریں؟ دیکھیں یہ 2 چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں تو پرابلم بنتا ہے بہت زیادہ. آپ اتنے نہیں تھکے ہوں گے جتنا میں اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں. 2 چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں. کربلا میں جناب قاسم کی شادی ہرگز نہیں ہوئی تھی. شادی وہ نہیں ہوئی تھی. تو جو یہ کہتے ہیں کہ شادی ہوئی تھی، اس کو علماء اور مراجع کہتے ہیں یہ قول غلط. یہ ہرگز نہیں، جو میں نے اتنے کانفیڈنس سے کہا، یہ اپنی رائے نہیں دی مجتہدین اور مراجع. لیکن شادی نہ ہوئی ہو
پھر بھی مہندی اٹھانا وہ سارے مجتہدین کے ہاں جائز. اب یہ لوگ مکس اپ کر دیتے. جو لوگ کہتے ہیں نا مہندی حرام ہے، وہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کربلا میں شادی ہوئی نہیں تھی. کون تھی بیٹی امام حسین کی جس سے جناب قاسم کی شادی ہوتی؟ اصل میں ان کا ایمفیسائز ہے شادی پر، لیکن جملے ایسے کہتے کہ مہندی اس کی لپیٹ میں آ جاتی. ان کا کہنا ہے جب شادی نہیں ہوئی تھی تو مہندی کیوں؟ ایسا تو کوئی اسلام میں اصول نہیں. اگر یہ سمجھ کے مہندی اٹھائی جائے کہ ہاں شادی نہیں ہوئی تھی یا ہمیں نہیں پتا ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، بہرحال ہم اپنے دل کی عقیدت سے مہندی اٹھا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. جس طرح آقا حسین کا تابوت کیوں اٹھاتے ہیں؟ کربلا میں تابوت تو نہیں اٹھایا گیا آقا کا، بے گور و کفن لاشیں جلتی رہتی بے رہا. لیکن ہم تابوت اٹھاتے ہیں کہ مولا اگر ہم ہوتے کربلا میں تو ہم آپ کا تابوت اٹھاتے. ہم کہتے ہیں کہ مولا قاسم اگر ہم کربلا میں ہوتے تو یہ وقت آپ پہ نہ آتا اور آپ کی شادی ہوتی اور ہم مہندی لے کے آتے. تو دو الگ چیزیں. اگر کوئی کہے شادی ہوئی تھی اس لیے میں مہندی اٹھا رہا ہوں تو غلط، اور اگر کوئی کہے کہ شادی سے میرا کوئی تعلق نہیں، ہوئی کہ نہیں ہوئی، مہندی میں اپنی عقیدت سے اٹھا رہا ہوں تو بالکل جائز، اسپیشلی لیڈیز کے درمیان. اب مردوں میں مہندی اٹھانا، اس کے لیے مراجع کا ایک جملہ ہے، بس وہی کہہ کے میں بالکل بات ختم کر رہا ہوں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں آلریڈی اس کا رواج نہیں تو نئی چیز شروع نہ کریں. کوئی واجب چیز ہو تو نئی بھی شروع کریں، مستحب چیز ہو نئی بھی شروع کریں. لیکن جو واجب و مستحب نہیں، وہ اگر چلی آ رہی ہے، چاہے بیچ میں کچھ عرصے گیپ ہو گیا ہو. مثلا انڈیا میں عورتیں مہندی اٹھاتی تھی یا نہیں اٹھاتی، لیکن بہرحال خاندانوں میں رواج تھا جناب قاسم کی مہندی کا، وہ کنٹینیو کرے. لیکن اگر مردوں کی مہندی آپ کے یہاں بھی نہیں اٹھتی ہے وہاں، اور یہاں بھی اب تک نہیں اٹھتی ہے، تو اس سے گریز کریں ایک نئی چیز. لیکن فقہ کا جو طریقہ ہے ٹو دا پوائنٹ بات، چلیں ہم پھر بھی اٹھا لیں، حرام نہیں، گناہ نہیں، غلط نہیں. بیٹر ہے کہ نہ اٹھائیں مرد، کیونکہ اس لیے کہ یہاں نہیں اٹھ رہی. شاید یہاں کے عراقی بھی نہیں اٹھاتے ہوں گے، شاید جو کربلا میں یا نجف میں بغیر مہندی کی عزاداری ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمارے یہاں تو انڈیا پاکستان میں مردوں میں جہاں جہاں مہندی رائج نہیں، میرے یہاں رائج. رضویہ سوسائٹی میں مردوں میں مہندی اٹھتی. محفل شاہ خراسان کراچی کی مشہور امام باڑہ مردوں میں مہندی اٹھتی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمل غلط ہے، جہاں رائج ہے اس کو چلائیے، اور یہاں بھی شروع کر دیں تو حرام نہیں. اور تیسری اور آخری بات جو ہے نا، اس کا وقت نہیں ہے، صرف میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جن کا سوال ہے ان کو یہ اطمینان ہو کہ بات پہنچی ہے، کہ یہ جو میوزک کا مسئلہ ہے، تو رسول خدا جب مدینے میں آئے تھے تو اس وقت تو عورتیں جو تھی وہ میوزک وغیرہ، یہ تو ایک ہی سوال، وہ ایک رسول خدا آئے تھے میوزک چل رہی تھی، تو خالی میوزک تو نہیں چل رہی تھی، شراب بھی پی جا رہی تھی. کیونکہ اسلام میں حرام اور واجبات کی ساری چیزیں 90% چیزیں رسول اللہ کے مدینے آنے کے بعد آئی ہیں. نماز مکے میں واجب ہو گئی، شراب مدینے میں حرام ہوئی. میوزک جو حرام میوزک، ہر میوزک حرام نہیں، جو حرام ہے بھی وہ مدینے میں کئی سال بعد واجب ہوئی. جب رسول خدا آئے تھے نان مسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کے کنٹرول میں، لیکن پھر پیغمبر نے لاسٹ ایئر ممنوع کر دی، مکے میں انٹر نہیں ہو سکتا. تو یہ دلیل آپ کی غلط ہے کہ جب رسول آئے تھے، دلیل یہ ہو جب رسول دنیا سے گئے تھے اس وقت کیا چیزیں حلال کر کے گئے تھے، آئے نہیں گئے. اور آخری چیز یہ ہے کہ عورتوں کی نماز جماعت، لکھا انڈیا میں یہ نہیں ہوتا، یہاں ہوتا. اس کا ریزن شروع میں آ گیا اور بس اب تو میں بالکل ختم ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی ایک جملہ کہہ دوں کہ اس میں مراجع میں اختلاف ہے. بعض مراجع کہتے ہیں کہ عورت کی نماز جماعت از ناٹ ریکمینڈڈ ایٹ آل، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے بھی سب سے پیچھے کے کمرے میں نماز پڑھے. دوسرے مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، فرادہ نماز میں بیٹر ہے کہ سینٹر میں نہ پڑھے، گھر میں پڑھے، انلیس کہ نماز قضا ہو جائے. لیکن جماعت تو سینٹر میں بھی ہو تو ریکمینڈ. اور تیسرے مراجع جس میں آغا سیستانی، وہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے بھی مسجد اور سینٹر میں نماز پڑھنا ہائیلی ریکمینڈڈ اور جماعت پڑھنا بھی ہائیلی ریکمینڈڈ. تو انڈیا میں آپ اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ آغا محسن حکیم کی تقلید ہوگی،
یا آقا بروجردی کی تقلید ہوگی یا آقا خوئی کی تقلید شروع ہوئی ہوگی، اور یہاں اس لیے پڑھتے کہ آقا سیستانی کی تقلید، مگر بس یہ مکمل ہو رہی ہے تقریر، مگر اگر مسئلہ یہ ہو جماعت یا مردوں کی ہو سکتی ہے یا عورتوں کی، مثلا جگہ کم ہے یا کوئی اور مسئلہ، تو پھر عورتوں کی جماعت اتنی ریکمینڈڈ نہیں ہے جتنی مردوں کی۔ مردوں کی نماز اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی یہ بھی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں عورت کی نماز جماعت ریکمینڈ ہے آغا سیستانی، اور عورت کے لیے فرادہ نماز بھی سینٹر وغیرہ میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی جماعت میں ٹکراؤ ہو تو مردوں کے لیے جماعت تو 100 ٹائم 1000 ٹائم عورت کی جماعت سے بیٹر ہے، تو مرد کے لیے بہت زیادہ ریکمینڈ ہے، عورت کے لیے اس کی آدھی بھی نہیں۔ اب دیکھیے سارے پرابلم کیوں پیدا ہوتے ہیں، تقلید کا نام لیتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں تقلید ہے کس چیز کا نام، اور امام کا نام لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام ہمیں کیا میسج دے کے گئے۔ ایک مومن نے کہا کہ آج امام زمانہ کی امامت کی پہلی رات ہے، آج نہیں یعنی کل، ہم امام کو کیا بہترین گفٹ دے سکتے ہیں؟ آپ امام کو بہترین گفٹ دے سکتے ہیں، آدھا جملہ آج سنیے، وقت نہیں ہے باقی کل سنیں گے، کل میں امام زمانہ کا ذکر کروں گا۔ بہترین گفٹ دے سکتے ہیں حلال و حرام کے زیادہ سے زیادہ مسائل سیکھ کر، اور اس کی دلیلیں آپ میری بات کیوں مانیں، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، کوئی مرجع کا فتویٰ کل آئی، لیکن وہ سوال آج کا تھا تو آج جو آ گیا سوال، حرام و حلال کے زیادہ سے زیادہ مسائل سیکھ کر، کیونکہ امامت کا بیسک یہی کام، اور 11ویں امام نے اپنے 5.5 سال جو امامت کی، اس میں ایک تو عزاداری اور زیارت کو بہت اسٹرانگ کیا، اور پھر یہ تقلید کے ذریعے سے پریکٹیکلی تقلید کروائی۔ لوگ آ جاتے ہیں 11ویں کے بعد مسئلہ لے کے، کہتے ہیں اب مجھ سے مسئلے مت پوچھا کرو، تمہارے شہر میں فلاں عالم کو میں نے اپوائنٹ کیا، اس سے جا کے مسئلے پوچھو۔ ڈائیورٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تقلید یا مرجع اتنا بڑا ہے کہ امام کی پریزنس میں بھی وہ فتویٰ دیتا اور امام وہاں بھیجتے ہیں، یہ سسٹم مضبوط کر رہے ہیں۔ مگر ظالم حکمران کو کہیں سے یہ خبر مل گئی، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہی 11ویں، کہیں سے یہ خبر مل گئی کہ 12واں بھی پیدا ہو چکا۔ اب یہ بات کنفرم نہیں ہو رہی ہے 12واں پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا 11ویں کے گھر میں، اور 11ویں کو 12ویں امام کا انٹروڈکشن شیعوں کو تو کرانا تھا، ورنہ تو اگر 11ویں بغیر کسی کو بتائے ہوئے دنیا سے چلے جاتے تو شیعوں کو بھی پتہ نہیں چلتا 12واں کون ہے۔ تو اب وہ جو انٹروڈکشن کرانے جاتے تھے اس میں کسی نے آگے جا کے حکومت تک یہ خبر پہنچا دی، حکمران گھبرا گیا، کہا اچھا پہلے 11ویں کا تو خاتمہ کرو، پھر 12ویں کی انویسٹیگیشن کریں گے کہ ہے کہ نہیں۔ اگر ہم یہ انویسٹیگیشن میں لگ گئے، ٹائم گزر گیا، تو ایسا نہ ہو کہ 12واں بہت بڑا ہو جائے، ان کا تو خاتمہ کرو۔ اور یہی سوچ کر 5 ربیع الاول 5 ربیع الاول 260 ہجرہ سامرہ کے اسی بیسمنٹ میں 11ویں امام کو زہر دیا گیا، جو آپ ایوری زیارت ٹرپ یہاں پہ جاتے ہیں، اور 3 دن 11ویں امام نے بڑی بے چینی سے تڑپتے ہوئے گزارے، اور اندازہ کریں اس بیٹے کا 12واں پیدا ہو چکا اور اسی بیسمنٹ میں، مگر 11ویں کا حکم ہے بیٹا خبردار، یہ کرٹن جو میں نے لگایا اس سے باہر نہیں آنا، وہاں بیسمنٹ میں بھی منع کر رہے ہیں۔ کبھی اس بیٹے سے پوچھئے جس کا باپ اس کے سامنے زخموں سے تڑپ رہا ہو، اور وہ اپنے باپ کے سرانے جا کے خالی کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو۔ یہ آپ کو ملے گا امام حسن کا واقعہ، جب مولا علی کے سر پہ تلوار کی ضربت لگی اور حسن مجتبیٰ باپ کے سرانے پہنچی، اور یہ آپ کو امام زمانہ کا واقعہ ملے گا۔ اور وہ زہر جو 11ویں امام کو دیا گیا، وہ اتنا خطرناک زہر تھا کہ 3 دن میں اندر سے امام کی ساری باڈی کو کاٹ کے رکھ دیا، اور امام 11ویں امام اتنے کمزور ہو گئے۔ بھئی اہل بیت کے یہاں کسی کی کمزوری کو جج کرنے کا ایک ہی کرائیٹیریا، نماز۔ 11ویں امام اتنے کمزور ہو گئے کہ آج رات یعنی 7 ربیع الاول کا سورج ڈوبا، 8 ربیع الاول کی یہ رات شروع ہوئی،
مغرب کا وقت آیا، 11واں امام اتنی طاقت نہیں ہے کہ مغرب کی نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکے۔ بہت بڑی بات ہے اہل بیت کے یہاں۔ زینب نے قید خانے میں بھی مغرب کی نماز کھڑے ہو کے پڑھی۔ وہ نماز شب تھی جو بیٹھ کے پڑھتی تھی۔ بیٹھ کے نماز اگر کسی نے پڑھی ہے تو صرف 2 پرسنالٹیز، ایک 11ویں کی دادی فاطمہ زہرا ہیں جو اتنی زخمی ہو چکی تھی اور زخم بڑھتا گیا کہ پہلے تو فاطمہ کسی نہ کسی طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتی تھی۔ کس طرح؟ نماز کا وقت آتا تھا، بستر سے مصلی پہ جاتی تھی، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے دیوار کا سہارا لے کے آگے بڑھ رہی اور دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالا ہوا۔ مگر جس رات کو فاطمہ دنیا سے گئی ہیں اس رات کو بستر سے اٹھنے کی طاقت نہ تھی، بستر پر بیٹھے بیٹھے مغرب اور عشاء پڑھی ہے۔ اور یا پھر 11واں امام ہے، آج کی نماز 11ویں نے بستر پر بیٹھے بیٹھے پڑھی ہے، 12واں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہا ہے، لیکن بابا نے کہا خبردار باہر نہ آنا۔ اور فجر کا وقت آیا، آخری نماز 11ویں نے پڑھی اور ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کے وہی جملہ کہہ رہے جو ہر معصوم کہتا تھا، ارے میرا نانا رسول اللہ مجھے لینے آ گیا، ارے میرا دادا علی مرتضیٰ آ گئے، ارے میری دادی فاطمہ میرا سلام لو، ارے میرا آقا حسن و حسین آ گیا۔ بھئی یہ جملہ جو 11ویں نے کہا، اب 12واں برداشت نہ کر سکا، پردہ ہٹا کے ایک مرتبہ باپ کے سرانے آ گیا، بابا یہ آپ کس کا نام لے کے سلام کر رہے؟ کہا بیٹا دیکھو یہ میرے سارے بزرگ جنت سے مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن بیٹا فوراً پردے کے پیچھے جاؤ ظالموں کو خبر نہ ملے۔ اور صبح کی نماز کے بعد 11واں دنیا سے رخصت ہوا، بڑے شاندار طریقے سے جنازہ تیار ہوا، اس لیے کہ جعفر نے امامت کا اعلان کیا ہے، گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو 12واں برداشت نہ کر سکا، پردہ ہٹا کے باہر آیا، چچا کے دامن کو پکڑ کے کھینچا، چچا امام کی نماز صرف امام پڑھا سکتا ہے، میرا بابا ہے، نماز میں پڑھاؤں گا۔ نماز پڑھا کے پھر پردہ غیبت میں گیا اور 11ویں کا جنازہ اٹھا، سامرہ کی گلیوں سے گزرا، سارے سامرہ میں شور ہو گیا، ہائے حسن عسکری دنیا سے گئے۔ جہاں پہ آج روضہ ہے وہاں جا کے 11ویں کو دفن کیا گیا۔ 12واں یہ منظر غیبت کے پردے میں دیکھ رہا ہے، حاضر نہیں ہے، مگر ایک اطمینان ہے، بابا کو غسل مل گیا، بابا کو کفن مل گیا۔ ذرا ایک مرتبہ کربلا میں چل کے وہاں بھی ایک جوان کو دیکھ لیں، بابا اس کا بھی مارا گیا ہے، امام وہ بھی ہے، مگر یہ منظر دیکھتا ہے، نہ غسل دیا جا سکا، نہ کفن پہنایا جا سکا، ارے میں تو نماز جنازہ بھی نہ پڑھ سکا، دفن بھی نہ کر سکا۔ اگر ہم سوال کریں مولا چوتھے امام، آپ کے بابا کی بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی کہ اگر کوئی مجھے دفن نہ کر سکے ایک مٹھی خاک میرے بدن پہ ڈال دے۔ بھئی بنی اسد کے مردوں سے اور عورتوں سے وعدہ لے کے بچوں کو کیوں بلایا تھا؟ اگر تمہارے والدین یزید کے ڈر سے نہ آئیں، مجھ سے وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے آؤ گے، میرے لاشیں دفن نہیں کر پاؤ گے، ایک مٹھی خاک میرے لاشے پہ ڈال دینا۔ مولا آپ کا بابا ایک مٹھی خاک مانگ رہا ہے، اتنا تو ڈال دیں۔ آپ کو پتا آپ کا چوتھا امام کیا کہے گا؟ وہ آپ کو اپنے ہاتھ دکھائے گا، ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں توق ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، وہ تو ایک مٹھی خاک بابا کے لاشے پہ نہیں ڈال سکتا۔ اور یہی بیٹا ایک بار کربلا سے اس طرح چلا اور ساری قید سے ہوتا ہوا آخر میں مدینے میں پہنچا۔ آج کی آخری مجلس اہل بیت کا مدینہ آنا، زینب کی نگاہ پڑی، بے اختیار کہا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر ہمیں قبول نہ فرما۔ اور ایک بار سجاد لٹے ہوئے قافلے کو لے کے مدینے میں داخل ہوا۔ زینب نے کہا سجاد بیٹا میں اپنے گھر پہلے نہ جاؤں گی، پہلے نانا کی قبر پہ جاؤں گی۔ نانا کی قبر پہ زینب پہنچی، سجاد بیٹا سارے مردوں کو مسجد سے نکال دو، محرم مردوں کو بھی نکال دو، یہاں کوئی نہ رہے۔ اور جب صرف عورتیں رہ گئیں، زینب قریب آئی، سلام کیا، نانا تیری بیٹی کربلا سے شام ہو کے آئی ہے
اور دستور یہ ہے آنے والا تحفہ لے کے آتا ہے، سوغات لے کے آتا ہے، میں بھی تیرے لیے تحفہ لائی ہوں، یہ کہہ کر ایک مرتبہ چادر میں سے ایک ایسا کرتا نکالا جو سر سے پیر تک خون سے بھرا ہوا ہے، یہ کرتا قبر رسول پہ بچھا دیا۔ ارے قبر رسول ہلنے لگی، رسول اللہ کے رونے کی آواز آئی۔ زینب نے کہا نانا یہ تو پہلا تحفہ تھا اور تو برداشت نہ کر سکا، کاش میرے لیے ممکن ہوتا تو میں تجھے اپنی کمر دکھاتی۔ کربلا سے شام سارے راستے تیری بیٹی نے تیری امت کے ہاتھوں اتنے کوڑے کھائے کہ اب تک زینب کی کمر سیاہ ہے۔ خدا بندہ میرے 11ویں امام کے مصائب پہ رونے والوں، میرے 12ویں امام کو ان کی یتیمی میں پرسہ دینے والوں اور اہل بیت کی واپسی پہ گریہ کرنے والوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ہر حاجت کو پورا فرما۔ آج ایام عزا کی آخری رات ہے، مگر یہ غم حسین، مگر یہ عزاداری ہمیں مرتے دم تک، بلکہ قیامت تک، بلکہ جنت میں بھی عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن کا آج انتقال ہوا اعلیٰ علین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما، اور 11ویں امام کی شہادت کا واسطہ ان کے وارث و بیٹے 12ویں امام کو ظاہر فرما۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔ لائنوں نے ستایا حسین، یا حسین، یا حسین، دین سب و روز کا پیاسا حسین، دین سب و روز کا پیاسا حسین، دست بلا میں تجھے مارا حسین، یا حسین، یا حسین، بیٹ کے قد تجھ کو بلایا گیا، بیچ کے تجھ کو بلایا گیا، تیرا وطن تجھ سے چھڑایا گیا، بیچ کے تجھ کو بلایا گیا، قبر سے نانا کی ہٹایا گیا، قبر سے نانا کی ہٹایا، رہ و تسلیم و رضا، یا حسین، یا حسین، یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا، یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا، یا حسین، تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین، یا حسین، یا حسین، فوج حسینی میں بڑا جوش تھا، حیدر کو علم دے دیا، ثانی حیدر کو علم دے دیا، سب نے اسے فخر سے دیکھا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا، یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا، یا حسین، کو لائنوں نے ستایا حسین، حضرت عباس بھی مرنے چلے، حضرت عباس بھی مرنے چلے، نہر پہ جرار کے بعد
कमर रह गए, थाम के अपनी कमर रह गए चुप हो के सकीना हुसैन या हुसैन या हुसैन, गूंज रही है ये सदा या हुसैन, गूंज रही है ये सदा या हुसैन। ढल गया दिन और करीब आई शाम, ढल गया दिन और करीब आई शाम, अब तो अकेले हैं इमामे अनाम, ढल गया दिन और करीब आई शाम, दे दिया सर खत्म किया अपना काम, दे दिया सर दीन नबी खूब बचाया हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अरबाई के सोगवारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, साहेदी के दोस्त दारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, साहेदी के सोगवारो अलविदा। खात्मा बिल खैर चलुम का हुआ, खात्मा बिल खैर चलुम का हुआ, अलविदा अश्क बारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, साहेदी के सोगवारो अलविदा। कह रहे हैं मरखदों पर अहले बैत, कह रहे हैं मरखदों पे अहले बैत, फातिमा ज़हरा के प्यारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, साहेदी के सोगवारो अलविदा। करबला के चांद को सौंपा तुम्हें, करबला के चांद को सौंपा तुम्हें, अरसे आज़म के सितारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, आखिरी मातम है यारो अलविदा। कहती थी ज़ैनब ये कब्र शाह से, कहती थी ज़ैनब ये कब्र शाह से, तुम भी ज़ैनब को पुकारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, आखिरी मातम है यारो अलविदा। कब्र से आवाज होती थी बुलंद, कब्र से आवाज होती थी बुलंद, लो बहन ज़ैनब सितारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, आखिरी मातम है यारो अलविदा। अलविदा मेरी दुखियारी बहन, अलविदा मेरी दुखियारी बहन, अलविदा फ़ख्रे मरियम अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, आखिरी मातम है यारो अलविदा। मोमिनो फरमाते हैं तुमसे हुसैन, मोमिनो फरमाते हैं तुमसे हुसैन, लो आज़ादारो चले हम अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, अरबाई के सोगवारो अलविदा, आखिरी मातम है यारो अलविदा। अलविदा 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 हुसैन, अलविदा 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 हुसैन। ये सदाए पुगा और ये मजलिस, ये सदाए पुगा और ये मजलिस, मातम और नौहा और गम की ये ज़ीनते, मातम और नौहा और गम की ये ज़ीनते। चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, आह फटता है दिल किस तरह ये कहे, अलविदा 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 हुसैन। तेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम, तेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम, तुझ पे कुर्बान
قربان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام شاہ جی شان ہے آخری یہ سلام شاہ جی شان ہے آخری یہ سلام دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام الوداع بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا حق کے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا حق کے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا غرضی یہ سال بھر پھر کریں گے یہ غم غرضی یہ سال بھر پھر کریں گے یہ غم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر باہم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر باہم اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علام 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 آئے افسوس جی بھر کے روئے نہ ہم الوداع 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 اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع بنت احمد کے اے نور عین الوداع بنت احمد کے اے نور عین الوداع ہے مزاحد کے لب پر یہ بین الوداع لو یارو الوداع غم شور حسین ہے اب تم سے سال بھر کو وداع حسین ہے لو یارو الوداع غم شور حسین ہے لو یارو الوداع غم شور حسین ہے اب تم سے سال بھر کو وداع حسین ہے مجلس بھی آخری ہے ماتم بھی آخری مجلس بھی آخری ہے ماتم بھی آخری مجلس بھی آخری ہے ماتم بھی آخری اب تم سے سال بھر کو وداع حسین ہے لو یارو الوداع غم شور حسین ہے لو یارو الوداع غم شور حسین ہے اب تم سے سال بھر کو وداع حسین ہے کل تم کہاں یہ بزم کہاں اور ہم کہاں کل تم کہاں یہ بزم کہاں اور ہم کہاں کل تم کہاں یہ بزم کہاں اور ہم کہاں اب تم سے سال بھر کو وداع حسین ہے لو یارو الوداع غم شور حسین ہے لو یارو الوداع غم شور حسین ہے اب تم سے سال بھر کو وداع حسین ہے اچھی طرح ودا کرو مہمان کو اچھی طرح ودا کرو مہمان کو اچھی طرح ودا کرو مہمان کو اب تم سے سال بھر کو وداع حسین ہے لو یارو الوداع غم شور حسین ہے لو یارو الوداع غم شور حسین ہے اب تم سے سال بھر کو وداع حسین ہے یا حسین 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 محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم